اس سیشن میں جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا ہے کہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہے یوتھ فور انٹرفیتھ یا انٹرفیتھ ہارمنی امنگ یوتھ. تو آج ہمارے پاس جو اسپیکر ہے اسامہ خلجی صاحب ہے. اسامہ خلجی صاحب اگر آپ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو یقیناً آپ نے ان کے کالمز پڑھے ہوں گے. اسامہ صاحب جو ہے ایکٹیوسٹ بھی ہے، رائٹر بھی ہے، اور بہت سے انٹرنیشنل اور جو لوکل ہمارے جو پبلیکیشنز ہے، جو میڈیا نیوز پیپرز ہیں، ان کے لیے لکھتے رہتے ہیں. تو آپ جو ہے فیس بک کی جو ایشیا پیسیفک کی پرائیویسی ایکسپرٹس کی جو گروپ ہے اس کے بھی ممبر ہے، اور ڈیجیٹل رائٹس آن لائن پرائیویسی کے اوپر آپ نے کام کی ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی جو انیشیٹو 2021 میں میرے خیال میں ان کی انیشیٹو تھی سوشل کوہیژن کے اوپر، تو ان کے اوپر بھی اسامہ صاحب نے کافی کام کیا ہے، اس کے ممبر رہے ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، اوور ٹو یو اسامہ صاحب. بہت شکریہ جی، اور خوش آمدید آپ سب. میں نے سنا ہے پاکستان کے مختلف حصوں سے یہاں آئے. انٹرفیتھ ہارمنی پہ تو مجھے پتہ چلا آپ لوگوں نے کافی کام کیا ہے، تو میں آئی لک فارورڈ کہ میں آپ سے بھی زیادہ کافی چیزیں سیکھوں، کیونکہ آپ نے کافی ٹائم سے اس پہ کام کیا ہے. بس اس میں یہی میں آغاز کرنا چاہتا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہماری جو ریلیجس ابھی مائنورٹیز تو نہیں کہنا چاہیے، تب 23% پاپولیشن تھی، اور ابھی تقریباً 3 سے 5% پاپولیشن ہے. وہ سنسس پہ بھی کافی مجھے پتہ ہے کہ کافی ڈبیٹ چلی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ کاؤنٹنگ اوپر نیچے کی ہوئی ہے مائنورٹیز کی بھی. تو بہرحال ایسٹیمیٹ جو ہے 3 to 5% ہے. تو اس میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیوں جو ہے ہمارے ملک سے جو ہے مسلمان ہی زیادہ ہو رہے ہیں، اور دیگر مذہبوں کے لوگ، اور مسلمانوں میں بھی کافی جو سیکٹس ہیں ان سے بھی لوگ کافی پاکستان سے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی سیفٹی، ان کی بیسک رائٹ ٹو لائف جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 9 گارنٹی کرتا ہے، وہ صرف آئین ہی گارنٹی کرتا ہے، اسٹیٹ نہیں گارنٹی کرتا. تو اس کی وجہ سے کافی مشکل ہوتی ہے. اور دوسرا میں اس میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو سوسائٹی ہے اس کو بھی ایک ریڈیکلائز کرنے کا پورا پروجیکٹ چلا ہے انڈیپینڈنس کے ٹائم سے، جس میں وہ ایکسکلوژنری جو آئیڈیالوجی ہے وہ اسٹیٹ پالیسی بن گئی. آپ نے آرٹیکل 2 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، سیکنڈ امینڈمنٹ جو ہے، اس میں آپ نے پورے ایک سیکٹ کو جو ہے نان مسلم قرار دے دیا، اور ان پہ پھر آرڈیننس ایکس آپ لے آئے، جس میں پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا قرآن پڑھنا بھی ایک جو ہے جرم بن چکا. تو اس میں پھر پرسیکیوشن زیادہ ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلاسفمی کے قانون لائے گئے، اور ان کا غلط استعمال کتنا کیا گیا، اس کا ابیوز کتنا کیا گیا. اگر کسی ہندو یا کرسچن مذہب کی توہین کی جاتی ہے تو اس پہ وہ بلاسفمی کا قانون زیادہ نہیں استعمال کیا جاتا، لیکن جب کسی نے توہین نہیں بھی کی ہوتی تو ان پر بھی پرچہ اس قانون کے تحت کٹ جاتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ 10-20 سال سے جو ہے زیادہ اس پہ کیسز آنے شروع ہو گئے. بہت ہائی پروفائل کیسز بھی ہوئے. ہم نے آسیہ بی بی کا کیس دیکھا. تو اس میں کافی مسائل اسٹیٹ کی طرف سے آئے، اور پھر سوسائٹی بھی اس پہ کافی امپیکٹ ہو گیا اس کا. سوسائٹی پہلے جب میری نانی اور دادی ہمیں قصے سناتی تھی، ہم پشاور اور نوشہرہ سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ کہتے تھے کہ ہر مذہب کے لوگ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. لیکن ابھی تو آپ اسکول میں بھی جائیں تو بچہ آپ سے پوچھے گا کہ آر یو مسلم، اور آپ کیا. وہ ایک دفعہ میں ایک سوئمنگ پول میں تھا اسلام آباد میں، تو ادھر ایک چائنیز بندہ سوئمنگ کر رہا تھا، اور ادھر بچے بھی تھے، تو بچوں نے اسے شروع کر دیا کہ آر یو مسلم. تو وہ بیچارہ بھی سوئمنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں آئی ایم ناٹ. تو اس نے کہا پھر تم کس چیز میں بلیو کرتے ہو؟ تو وہ بھی کنفیوز ہو گیا. تو وہ پھر کہتا ہے میری ریڈ بک ہے. تو وہ کہتا ہے یہ ریڈ بک کون سی ہوتی ہے؟ یو شوڈ ریڈ دا قرآن. تو بچوں کی طرف سے بھی وہ جو کنورژن کا ایک وہ ہے نا، وہ بچپن سے ان میں ڈالا جاتا ہے، اور اس میں پھر فورسڈ کنورژنس کا ہمارا بہت بڑا مسئلہ آتا ہے.
اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں جو ٹارگیٹ ہیں وہ ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں. کبھی یہ ہم نے نہیں سنا کہ ینگ لڑکے کو جو ہے فورسفلی کنورٹ کیا گیا. تو اس میں ایک یہ پرورژن بھی آ جاتی ہے جس میں یہ بڑے مرد جو ہے چھوٹی بچیوں کو ابیوز کرنے کے لیے، ویسے میں ریپ کا ورڈ استعمال کرتا ہوں، چائلڈ میرجز میں جو پیڈوفیلیا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹس بھی اس میں جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس گارنٹی کرتی ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور اس میں صحیح ڈیسیجنز بھی نہیں دیتے ہیں. ابھی ایک چھوٹی بچی کا کیس تھا راول پنڈی میں ہی، اور وہ 7 ماہ بعد جو ہے اپنے خاندان کے پاس واپس آئی ہے. تو آپ سوچیں ایک چھوٹی 12 سالہ بچی کا 7 ماہ اپنے خاندان سے دور رہنا، کسی بڑے مرد کے ساتھ، اس کا پھر آپ نکاح کر لیتے ہیں، تو کس قسم کا ان کا جو ہے وہ زندگی آگے کیسی گزرے گی. پچھلے سال میں نے تھوڑے کریکولم پہ کام کیا کہ ہمارے جو مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے کریکولم میں وہ کس طرح ہے اور اسکولوں میں کیا چیلنجز ہیں. تو اس میں کافی کمیونٹی سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ فورسڈ کنورژنس کے مسئلے کی وجہ سے کافی مائنورٹی کمیونٹی سے لوگ اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیتے ہیں جب ان کی عمر ذرا زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہمارا آئین کا 25A گارنٹی کرتا ہے آرٹیکل، وہ بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں صرف جو ہے ریلیجس فریڈم کے لینس سے دیکھنا سے جو ہے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اور دیگر جتنے بھی حقوق ہیں ایک پاکستانی شہری کے، وہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے جو زندگی ہے اس پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. تو سارے رائٹس جو ہے اس میں کمپرومائز ہوتے ہیں. لیکن اس میں کافی لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، اور جو ہمارے کافی پاکستان میں ایکٹیویزم کی ایک رگ ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ کئی سالوں سے اس پہ کافی زیادہ لوگ کام کرتے آئے ہیں. اس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا نام آتا ہے، جو پرو بونو کیسز جو ہے وہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ، آئے رحمان صاحب، ان سب نے اس پہ بہت کام کیا. پھر سلمان تاثیر صاحب نے ایک سٹینڈ لیا تھا جس میں ان کی جان بھی لی گئی اس کی وجہ سے. تو ایک پھر ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ سے بھی اکثر کئی لوگ جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس سے تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ شاید کچھ بہتری آ جائے. اس کے علاوہ پھر کورٹس، سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کافی ڈیسیجنز آئے ہیں جو فیوریبل ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں اس میں امید جو ہے وہ قائم رکھنی چاہیے. جتنا بھی ہم اس کام میں آگے دیکھتے ہیں کیا مسائل ہے تو اکثر جو ہے ہمارا حوصلہ بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے ہمیں اس میں آواز جتنی بھی اٹھا سکیں اٹھانی چاہیے، اور اس میں جو پریولیجڈ کمیونٹیز ہیں ان کی آواز اونچی ہونی چاہیے. اس میں مائنورٹیز کی آواز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے مسلمان طبقہ ہے ان کو جو ہے سب سے زیادہ اس پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے ہی اپنے بچوں کو سکھانا ہے. انہوں نے یہ جو جہالت ہے کہ آپ برتن نہیں شیئر کر سکتے تو آپ دوستی نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ گھٹیا قسم کی ایک سوچ ہے جو کہ کوئی مذہب بھی آپ کو نہیں سکھاتی. لیکن اس کو جو ہے فروغ دی جاتی ہے گھروں میں. تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال سے انٹریکٹیو سیشن ہی ہونا ہے. تو بس میں نے کہا تھوڑا سا میں سیٹنگ کر لوں کانٹیکسٹ کا، تو پھر اس سے آگے گفتگو کرتے ہیں. تو کس طرح سے ہم کویشچنز لیں، کامنٹس؟ مائک ہو. جی 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 اس میں جی تھینک یو. کوئی ایشوز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی یا کام نہیں ہوتا انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف سے، تو اس میں ضرور آپ پلیز اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں تاکہ ہم سب سیکھ سکیں. سر آئی ایم آفاق موکل فرام قصور. سر آپ نے اس سچویشن جو آپ نے پورا اس کو پورٹریل کیا، اس کے بعد سر آپ نے کہا کہ اس کے اگر بارے میں ہمیں وائس مطلب دینی چاہیے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مطلب جس طرح آپ نے کہا پریویس 20 ایئر سے دیکھ لیں کہ دن بہ دن یہ کتنی پروپاگیٹ ہو رہی ہے.
ایون آئی ایم آپٹمسٹک. اگر مجھے یہ چھوٹے چھوٹے مووز جو ڈائنامک مووز ہم لے رہے ہیں, ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ یہ چیزیں مطلب کبھی سیٹل ہوں گی. تو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ہم لوگ ایک اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کنٹراسٹ اگر چیزیں دوسری طرف اور زیادہ پروپیگیٹ ہو رہی ہیں, ریلیجیس انٹالرنس اور یہ سب چیزیں, تو آپ کو نہیں لگتا یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کوئی اگر کسی ریڈیکل موومنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ ایک موومنٹ آئے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اگر میں اگر تھوڑا بہت ریلیٹ کروں, فیمنزم کی موومنٹ آئی تو ایک کانسیپٹ سوسائٹی میں آتا ہے اور وہ امپیکٹ بھی کریٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے کسی ریڈیکل موومنٹ کی ضرورت نہیں آپ کے اکارڈنگ؟ نہیں, بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے, اور اس میں یہی ہے کہ پھر آپ جب آواز اٹھاتے ہیں آپ کو ایک رسک بھی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو میرا یہ موقف ہے کہ جتنے پریولیجڈ طبقہ ہے, جو مذہب ان کا ایسا ہے جس میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یا تو ان کا جو سوشل کلاس ہے وہ ایسا ہے جس میں ان کو خطرہ نہ ہو زیادہ, ان کی پروٹیکشن زیادہ ہو, ان کو سب سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے اسکول میں جس طرح پڑھایا جاتا ہے نصاب, اس کو جو ہے کلوزلی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے کریکولم میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر آپ نے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہے, کیونکہ اکثر یہ باتیں کریکولم میں نہ بھی ہوں, وہ ٹیچرز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کلاس میں, جس طرح سلوک کرتے ہیں بچوں سے. اس میں ایک پروجیکٹ پہ جب میں نے پچھلے سال ایجوکیشن میں کام کیا تھوڑا سا, تو اس میں میں کوشش کر رہا تھا مجھے ایسے بچے یا فیملیز ملیں جن سے میں بات کر سکوں جو گورنمنٹ سکولز میں جاتے ہیں, جو ریلیجس مائنورٹی گروپ سے ہیں, اور مجھے کوئی مل ہی نہیں رہا تھا, کیونکہ وہ سارے پرائیویٹ سکولز میں یا مشنری سکولز میں جاتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ سکول میں وہ حالات ہی اتنے برے ہیں کہ وہ سیف نہیں فیل کرتے. تو میرے خیال سے سب سے بڑا میرے لیے وہ ایک شوق یہی تھا کہ گورنمنٹ اسکول میں کوئی ان کے لیے وہ گنجائش ہی نہیں ہے. خیر, یہ میرا پروجیکٹ خیبر پختونخوا میں تھا, اور صوبوں میں میرے خیال سے آپ بہتر مجھے بتا سکیں گے کہ کیا سینیریو ہے. تو اس میں یہ معلوم ہوا, تو میرے خیال سے اس میں میری یہی ریکمنڈیشنز تھی حکومت کو کہ آپ نصاب کو تو دیکھیں, کمیٹی بنائیں جس میں مائنورٹی ریپرزنٹیشن زیادہ ہو, لیکن پھر آپ ٹریننگ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ٹیچرز نے کس طرح سلوک کرنا ہے اور کس طرح باتیں کرنی ہے. جب پارٹیشن کی بات کی جاتی ہے تو اس میں وہ مسلم ہندو وہ کیا جاتا ہے, سکھوں کو جو ہے ایک پرٹیکولر اس میں پورٹرے کیا جاتا ہے, اور کافی کتابوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سکھوں کے بارے میں کافی غلط اور اسٹیریوٹیپیکل چیزیں بھی کی جاتی ہیں, پارٹیشن آف پنجاب کے بارے میں خاص کر. تو اس کا پورٹریل بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی پڑھائی جاتی ہے, آپ یہ نہ بولیں کہ بس یہ مسلمانوں کے لیے ملک بنا ہے, کیونکہ ایک جھنڈے میں بھی ایک وہ سفید رنگ اسی لیے ڈالا گیا تھا, میرے خیال سے سفید زیادہ ہونا چاہیے گرین سے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن یہ میرے خیال سے وہاں پہ ہی اس کو فوکس کرنا چاہیے, تاکہ جب آپ موومنٹ کی بات کریں تو موومنٹ کا آپ اسکیل کس طرح اچیو کریں گے. کیونکہ دوسری حد تک جب ہم دیکھتے ہیں جو ہماری ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں, TLP ہو گئی, لشکر جنگوی, اس طرح کے جو ساری تنظیمیں ہیں, یہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہے. یہ جو ہے مدرسوں میں آپ کے غریب جو لوگ ہیں وہ مفت میں ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, سعودی عرب اور کویت, اور وہاں سے سارے ان کو فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے, جو فورن فنڈڈ ایجنڈا ہوتا ہے ان کا, اس طرح ہمیں کہنا چاہیے. اور اس میں جو ہے پھر ان کو جو ہے مفت میں سب کچھ وہ ملتا ہے, اور اس میں پھر ریڈیکلائز کرتے ہیں. تو بیچارے بچے بھی بچپن سے یہی سیکھ رہے ہیں, تو میں ان کو بھی نہیں بلیم کرتا ہوں, کیونکہ ان کو ایک برین واش کیا گیا ہے, ان کا فائدہ اٹھایا گیا, ان کو کوئی ایکسپوجر نہیں دیا گیا اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور مذہب کے لوگ کس طرح ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ایکسپوجر نہیں ملتی. تو وہ بہت آرگنائزڈ ہے. تو ہم نے پھر یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ پر ہی ڈالنی ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس ہی وہ ریسورسز ہیں, اور اسٹیٹ کے پاس ہی وہ سب کچھ جو اتھارٹی ہے اور پاور لیجیٹمیسی ہے جو ہونی چاہیے, نظر تو ہمیں نہیں آتی. تو وہ بھی پھر ڈر کے جو ہے استعفیٰ دے دیتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ڈر کے ایک بات کر کے. تو ان کو بھی ذرا سی اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شہزاد فرام لاہور, اسٹوڈنٹ آف LLM Constitutional Law.
ابھی یہاں آنے سے پہلے قبلہ یاز صاحب ہمارے ساتھ تھے جو چیئرمین اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے, اور ان سے میں نے کویشچن کیا تو اس کا آنسر انہوں نے یہ دیا ہے کہ مجھے اپنی جان پیاری ہے تو آپ اگلے چیئرمین سے کر لیجئے گا. لیکن میں یہاں پہ مجھے لگ رہا تو ہے استعفیٰ دے دیں اگر جان اتنی پیاری ہے. جی جی بالکل, یہ کہنا تو یہی چاہیے. سوٹیبل کویشچن ہے یہ اس پلیٹ فارم کے لیے اگین کہ ہمارے جو لاز ہیں, جس طرح سے ہم بات اس پہ پہلے مطلب اگر دیکھیں تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل میں تو فنڈامنٹل رائٹس 20 21 22 ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے دیے ہوئے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے 295 تو انڈین پینل کوڈ میں بھی تھا, ہم نے ABC ایڈ کیا, اور جب ہم نے 295C ایڈ کیا تو بیسکلی B میں قرآن اور A میں ہیٹ اسپیچ اگینسٹ ریلیجن ہو گیا, اور حتیٰ کہ 295 میں آل ریلیجن کے ریلیجس پلیسز کو پروٹیکشن دی گئی تھی. لیکن 295C میں جب ہم نے لا کہتے ہیں لا کے پیچھے ریشنل ہونی چاہیے, جب آپ لا میں ہی سزائے موت دے رہے ہو تو جب اسٹیٹ کسی جگہ پہ چاہے نہیں بھی دے سک رہی تو لوگ دے رہے ہیں وہ سزا. اس میں بہت سے لوگ شکار ہوئے ہیں. آسیہ بی بی کا جو اگر ڈیٹیلس فلم کو ججمنٹ آپ پڑھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس میں کیا کچھ ہوا ہے. لوور کورٹس کی تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ سکیں, وہ جج کو مار دیتے ہیں لوگ. تو سپریم کورٹ تک آتے آتے اس طرح کئی ایسے کیسز ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ کہتے ہیں میں تم پہ توہین رسالت کا پرچہ کروا دوں گا, ہم سب نے دیکھا ہے. تو کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا لاز کو ریشنلائز کرنے کے لیے ایک تو اب کویشچن یہ ہے کہ مطلب ہم کہتے بھی ہیں کہ ہو جاتا ہے نا کہ ہو ول گارڈ دا گارڈز, کی الٹیمیٹلی کون ہے جو اتنا حوصلہ کرے گا اس سوسائٹی کے اندر بھی. ہمارے پولیٹیشینز تو شاید اس لیول پہ بھی نہیں آ رہے. تو کس طرح سے آپ ایک ایکسپرٹ اوپینین اپنی دیں کہ کس طرح سے ہم لاز کو ریشنلائز کریں گے جو ان کا مس یوز نہ ہو سکے. دیکھیں یہ قوانین تو ایک فوج کو ڈالر ملے, فوج نے ایک جنگ جیتنی تھی 70s میں افغانستان میں, تو پورا انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا کہ ہم نے ریڈیکلائز کرنا ہے ملک کو, اور پھر ہم نے جو ہے آئیڈیالوجی اسپریڈ کرنی ہے تاکہ ہمارے مجاہدین جائیں امریکہ کی جنگ لڑیں افغانستان. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ یہ مرسنری اسٹیٹ کی پالیسی ایک ڈیپ روٹڈ ہے, اس میں جب تک ہم اس کی ہسٹری کو صحیح طرح نہیں دیکھیں گے, نہیں سمجھیں گے, تو ہم اس کا سلوشن بھی نہیں نکال سکتے. پھر ڈکٹیٹرز یہ قوانین لے آتے ہیں, پھر پارلیمنٹ بھی جو ہے ڈر جاتی ہے بعد میں جب جمہوری حکومت آتی ہے. تو ایک تو جمہوریت میں بھی آپ نے دیکھیں کس طرح ہم نے کوشش کی کہ مائنورٹی ریپرزنٹیشن ہو پارلیمنٹ میں, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے, رائٹ. تو ہمیں اس کو بھی انالائز کرنے کی ضرورت ہے. تو جو روٹ کاز ہے وہ ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ ایک اس کی وجہ ہے. ہم ہیں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ, پھر ہم نے جو ہے اپنے ملک کو ایک مرسنری اسٹیٹ بنا دیا کہ فوج جو پیسے دے ہماری فوج ان کی جنگ لڑنا شروع کر دے گی. تو اسی مسٹیکس کی وجہ سے پھر ہم یہاں پہنچ گئے, رائٹ. تو اس کو ہم نے واپس کرنے میں بھی اس کو ذرا ٹریس کرنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو ہم انڈو کر سکتے ہیں, اور وہ آبویسلی ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا. ایک بڑا وہ پروگرام ہونا ہے جس میں آپ کو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی میں ملیٹنٹ آرگنائزیشنس کو سپورٹ دی جاتی ہے, اور ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنس کو بلوچستان میں اس لیے سپورٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ بلوچ نیشنلسٹ کو جو ہے کاؤنٹر بیلنس کریں. ٹھیک ہے, آپ پختونخوا میں ان کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو پشتون پروگریسو وائسز ہیں ان کو خاموش کریں, اور افغانستان میں آپ انفلوئنس رکھیں. پھر آپ طالبان کے ساتھ بھی ایک مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنس کو سپورٹ کرتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھیجا جاتا ہے مختلف جگہوں میں. آپ پاڑا چنار کی مثال لے لیں جہاں کرم ایجنسی میں شیعہ پاپولیشن زیادہ ہے, اور وہاں لشکر جھنگوی کو لایا گیا کیونکہ جو ان کی لوکل پاپولیشن تھی وہ طالبان کو ریزسٹ کر رہی تھی. طالبان وہاں پہ اس لیے لائے جا رہے تھے تاکہ وہ افغانستان میں ہمارے اٹیکس کریں جو پچھلے ان کی جو افغانستان کی حکومت تھی. تو جب لوکل ریزسٹنس آئی ان طالبان کی تو یہ لشکر جھنگوی کو ادھر لے آئے تاکہ آپ اینٹی شیعہ وہ کلنگز کریں, آپ سیکٹیرین کانفلکٹ اس میں وہ اس کے بیچ جو ہے ڈالیں تاکہ ادھر کانفلکٹ ہو جائے اور لوگ جو ہے ریزسٹ نہ کر سکیں طالبان کو, تاکہ وہ آگے اپنا جو ہماری سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. تو اس کو آبویسلی اس لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور تبھی پھر ہم آگے جا کے جو ہے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اس میں جو اسٹیٹ کی ول ہے وہ ہونی چاہیے
جو اسٹیٹ میں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو سول ملٹری امبیلنس ہے, اس کو آپ ایڈریس کریں گے. ایک دن جو ہے آپ کا سویلین گورنمنٹ والا کچھ کہے گا, وہاں پہ آپ فیض آباد میں جو ہے ان کو 1000 روپے کے نوٹ دیں گے کہ چلو تم ہیٹ اسپیچ کرو حکومت کے خلاف. وہ جج جو ہے اس پہ ڈیسیجن دے گا, تو آپ جج پہ جو ہے پریزیڈینشیل وہ ریفرنس لے آئیں گے, رائٹ. تو وہ پھر لیکن جیت جو ہے سچ کی ہوتی ہے. تو ابھی ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا اس کیس میں, کس نے پریشر ڈالا تھا, اور وہ جج جو ہے اس سال پھر چیف جسٹس بھی بن رہے گے, رائٹ. لیکن پھر ہمیں اس کو ان پیک, اور جو روٹ کاز ہے اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے, ہم ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے, تب تک ہم آگے اس کو ایڈریس بھی نہیں کر سکیں. السلام علیکم, میرا نام ندا اکرم ہے اور میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر بیسیکلی ہم کسی میں ایونٹس پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ ایک چیز جو فیس کرنی پڑتی ہے آبویسلی بینگ اے گرل, یا کیا ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں, کیونکہ ٹاپک ہمارا انٹرفیتھ ہارمنی ہے, میں خود پیس پہ 4 سالوں سے کام کر رہی ہوں. رسپیکٹ کہ آپ نے ایک بات کی لائک ریپس سیکشل ہیراسمنٹ بہت عام ہو گئی ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک ایسی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر فیس دونوں جینڈر کرتے ہیں, میل بھی اینڈ فیمیل بھی, وی نو دیٹ, بٹ دا میجورٹی از فیمیل نا. سو یہ کیونکہ ابھی میری ریسنٹ ریسرچ رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ مینٹل پرابلمس بھی اس سے جو ہے وہ آتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ سر پیس کا تقاضا ان لوگوں کے لیے پھر کیا ہے کہ ہم انہیں کس پلیٹ فارم پہ آ کے اس ساری چیز کو بتائیں فرسٹ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ واز دیٹ سر وہ ایک ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیس کو دبا دیا جاتا ہے. یہاں پہ میں آئی تو میں نے کافی سارے لوگوں سے انٹریکٹ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ لاء کے کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو بات کر رہے ہیں, تو ارسپیکٹ کے آرٹیکلس کا کافی اور زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے ہمیں. تو ایک ہے کہ کافی سارے دیہاتوں میں واقعات ہوئے ہیں جو کہ چائلڈ میرجز پہ ہوئے ہیں, یا وہ لڑکیاں جو انڈر ایج تھیں ان کے ساتھ کافی ریپسٹ اینڈ لائک سیکشل ہیراسمنٹ ہوئی ہے. تو وہ کیونکہ جو کرنے والے تھے یا تو پھر ان کے پاس زیادہ پاور تھی تو انہوں نے کیس دبا دیا. تو سر ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہم جب رپورٹس بناتے ہیں یا ہم جب ان سے انٹریکٹ کرنے جاتے ہیں رپورٹ, تو ان کی داستان ایسی ہوتی نہیں ہے کہ ہم سن سکیں, بٹ ایز اے پیس میکر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا دکھ سنیں. لیکن سر جب انٹرفیتھ ہارمنی کی یا ڈائیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں, ہم انہیں کس طریقے سے لائک ایک انسان دے ہی کیا سکتا ہے انہیں, لائک آپ سوشل سرکل کی بات کر رہے تھے اسٹارٹنگ میں آپ نے بتایا, تو کس طریقے سے ہم انہیں اور زیادہ لائک کر سکتے ہیں, ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. نہیں, یہ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال سے میڈیا میں آبویسلی میڈیا کا اس میں کافی ایک امپورٹنٹ رول ہے, اور ابھی تو کیونکہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس بھی بہت آ گیا ہے. میرے خیال سے جو ہیومن سٹوریز ہوتی ہیں نا وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں. تو اگر آپ کسی رائٹس بیس یا انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتے ہیں, آپ اس طرح سے اس کو پورٹرے کریں کہ جن چیزوں سے وہ ریلیٹ کر سکیں. کیونکہ اگر آپ کا فیتھ ڈفرینٹ ہے تو اس سے آپ کی زندگی تو نہیں ڈفرینٹ نا. آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کو نیند آتی ہے, آپ اپنی فیملی سے محبت کرتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ نے پڑھنا ہے, اپنے زندگی میں کچھ بننا ہے. وہ سارے انسانوں کا ایک ہی وہ ہوتا ہے. پھر آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں وہ آپ کی ڈفرینٹ ہے, یا آپ کدھر جو ہے ورشپ کرنے جاتے ہیں, یا آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں, رائٹ. تو اس میں آپ جو ہے پھر یہ جو سملیرٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور اس پہ فوکس کریں, اور آپ دکھائیں کہ کس طرح ابھی جب مسلمانوں کے ساتھ پاکستان سے باہر ذاتی ہوتی ہے تو ہم کتنا شور مچاتے ہیں آج جو مسلمان اور حکومت اور سارے ہیں, رائٹ. لیکن ادھر جب مائنورٹیز کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں لیکن یہ تو پھر یہ غلط کر رہے ہیں, یہ غلط ان کی فیتھ ہے. تو ہر کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا جو مذہب ہے وہ ٹھیک ہے اور سب کا غلط ہے, رائٹ. لیکن یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ آپ اوروں کو وہی رسپیکٹ دیں جو آپ اپنے فیتھ اور مذہب کے لیے چاہتے ہیں. اور یہ ایک بہت بیسک ایمپتھی ہے جو سکھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو, کہ آپ اوروں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ایک طبقے سے ہیں یا ایک ریس سے ہیں یا ایک مذہب سے ہیں تو ہم سپیریئر ہیں اور سب جو ہے
بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اس کو پش کرنے کے لیے آپ کو وہ ہیومینٹی کو اپیل کرنا ہوگا جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, لیکن اس کا پورٹریل جو ہے میڈیا میں اور خاص کر آپ کے انٹرٹینمنٹ میں, آئی تھنک ٹک ٹاک بہت زیادہ ایک پاورفل میڈیم ہے کیونکہ اس میں آپ کے اتنے زیادہ یوزرز ہو گئے ہیں اور ہر طبقے کے یوزرز ہیں اس میں جو آپ کو اور سوشل میڈیا پہ نہیں نظر آتے. اس کا استعمال کیا جائے, آپ لوگ سب ٹک ٹاک اکاؤنٹس بنائیں, ان چیزوں پہ کریٹیولی بات کریں تاکہ لوگ دیکھیں, کیونکہ جو ینگ لوگ ہیں اور جو میجورٹی ہے اس ملک میں وہ اس پلیٹ فارم پہ ہے. تو آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ ہم نے نہیں استعمال کرنا, آپ نے انگیج کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو ابھی کریٹیو طریقے جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے آپ ہمیں بتائیں گے جو آپ اسٹوڈنٹس ہیں خاص کر, کیونکہ آپ ایسے ٹائم میں ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں. جب گریجویٹ کر جاتے ہیں پھر تو لوگ ایک ہی لائن میں لگ جاتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ لائف میں یہ ہے کہ آپ کا جو ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہوتا ہے, آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے سلوشنز بھی آپ ہی لوگ دیں گے. تو اس میں جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو یہ بیسک احساس دلا سکتے ہیں. میرا نام ادیب یوسف زئی ہے, پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس میڈیا اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ انٹرو میں ہی آپ نے کہا کہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں, آئین تو ہمیں گارنٹی دیتا ہے لیکن ریاست نہیں دیتا. یہ جملہ بڑا خوبصورت بھی ہے, لیکن جملے کے اندر اگر ہم جائیں تو اس کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ آئین ہمیں گارنٹی دیتا ہے تو ریاست اگر گارنٹی نہیں دیتا, ریاست کیا طریقہ ہائے کار استعمال کرے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ رائٹ ہم ان کو حقیقت میں بھی دے سکتے ہیں. کیونکہ جب مسلمان گھرانے میں ہر گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ذہن میں وہ چیز اسی وقت سے ڈال دی جاتی ہے, وہ مسلمان ہیں باقی کافر ہیں, اور یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو میرے لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاسٹ ایکسپیرینسز جو ہوتی ہیں اس کو ان لرن کرنا. تو ہم کس طرح ان ایکسپیرینسز کو ان لرن کر سکتے ہیں, اور پھر یہی چیز اگر ہم سوچیں میس مینٹیلیٹی بن جاتی ہے. ایک فرد کا ہوتا ہے وہ تو چلے کسی حد تک اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں چینج ہو جائے گا, لیکن اوور آل میس مینٹیلیٹی کیسے چینج کریں گے, اور پھر ریاست اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل, یہ بہت بڑا چیلنجنگ سوال آپ نے پوچھا ہے. اس میں میرے خیال سے ایک تو پہلے میں نے یہی کہا کہ آپ جتنی آواز اٹھائیں گے اتنا اچھا ہے, رائٹ. کہ اگر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کچھ نہیں ہوگا, آپ نے شور مچانا ہے, اور اس میں میڈیا کا استعمال کرنا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کافی کیسز اس میں اسٹیٹ کچھ نہیں کرتی ہے, لیکن جب میڈیا پریشر آتا ہے ایک دم سے سب کچھ جو ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے کیسز کو ہائی لائٹ کرنا جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں. لیکن دوسرا پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ کا جو ہے وہ آپ کے نصاب اور کریکولم اور ٹیچر ٹریننگ سے ہی کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے پاس ہی وہ آؤٹ ریچ ہے. اس کے علاوہ پھر آپ میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں, خاص کر ریڈیو. اگر آپ دیکھیں ریڈیو کی ریچ سب سے زیادہ ہوتی ہے, رائٹ. تو ریڈیو کا استعمال, ٹیلی ویژن کا استعمال, پھر سوشل میڈیا کا استعمال اس میسیجنگ کے لیے. اور جو میری ریسرچ تھی پچھلے سال اس میں ہمیں یہی معلوم ہوا تھا کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی کافر لفظ کا استعمال کرنا ہے, کہ آپ جو بھی آپ مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہے, جو سنی نہیں ہے وہ کافر ہے بیسکلی, رائٹ. یہ ایک نیریٹو بن چکا ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں. تو اس کو بدلنے کی وہی ضرورت ہے کہ آپ ایٹ دا روٹ جائیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو جتنا آپ آواز اٹھائیں گے اتنا ہی کوئی چینج اس میں آئے گا. جب تک آواز نہیں اٹھے گی کوئی چینج اس میں نہیں آ سکتا. تو ریاست پہ جتنا پریشر ہم ڈالیں وہ اس سے ہی کچھ چینج آ سکتی ہے. Hi sir, I'm Elise. I'm also a student of media. And I had to ask a question to you, to what extent do you feel that multi-faith fellowships, such as they are abroad too, would help to curb this cause? Because
a place where everyone could come up, have group therapy sessions, regardless of whatever faith they belong to, regardless of any fear of blasphemy laws, because there is again a thin line between what you can and what you cannot speak. So वो वाला platform जहाँ पे आप तनकीद भी कर सकते हो towards any faith whatsoever, and you could also play your part in explaining what you have faith in. So how do you see multi-faith fellowships as a way to normalize other faiths too? نہیں شکریہ آپ نے ملٹی فیتھ انٹریکشن کی بات کی، بلکہ آپ جب سوال کر رہے تھے میں نے سوچا تھا پھر میں بھول گیا تھا. اس میں یہی ہے کہ آپ کی انٹریکشن جتنا بھی ملٹی فیتھ ہوگی، ملٹی کلچرل ہوگی، اتنا ہی آپ کی ٹالرنس بہتر ہوگی. اور کافی ریسرچ یہی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ جب نفرت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں دوسرے کو جس سے وہ نفرت کر رہے ہوتے ہیں. وہ انہیں بس بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ نے نفرت کرنی ہے، لیکن جب وہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو نارمل انسان ہے میں کیوں اس سے نفرت کر رہا ہوں، رائٹ؟ تو جب تک آپ کا انٹریکشن نہیں ہوگا تو آپ وہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو ایکسپوجر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مختلف لوگوں سے اور مختلف سوچ کے لوگوں سے بھی. ہم اکثر جب سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں ہم انہی کو فالو کرتے ہیں جن سے ہم اگری کرتے ہیں. جن کے نظریے سے ہم اگری نہیں کرتے ہم انہیں نہیں فالو کرتے، تو ہم وہی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں جو ہم جو ہے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن جب تک ہم نہیں سنیں گے کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، تو ہم نہ انہیں سمجھ پائیں گے اور نہ تو ہم اپنا مائنڈ چینج کر پائیں گے یا کیپیسٹی رہے گی. تو آئی تھنک دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ سنیں اور لوگوں کو. اگر کوئی نفرت پھیلا رہا ہے آپ ان کو بھی سنیں اور آپ دیکھیں کہ کیوں کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پھر سمجھ آئے کہ کس طرح سے اس کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ملٹی کلچرل، ملٹی فیتھ جس طرح آپ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر زیادہ سے زیادہ ہوں اور لوگوں کا انٹریکشن زیادہ ہو تو تبھی پھر کوئی بہتری آ سکتی ہے. السلام علیکم جی، میرا نام حسن کمال وٹو ہے اور میں یہاں اسلام آباد میں بطور وکیل اور کالم نگار کام کرتا ہوں. میرا سوال سر یہ تھا کہ جب ہم انٹر فیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو اس کا بڑا ایک ضروری پہلو یہ ہے کہ توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال، جو کہ پچھلے سال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ گیا تھا سلامت منشا مسیح ورسز دا اسٹیٹ، جس میں خاص طور پہ اس کو ایمفیسائز کیا گیا تھا کہ جو vulnerable communities ہیں، in particular that case was about a Christian sanitary worker، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان قوانین سے. تو میں جب اس طرح کے کیسز دیکھتا ہوں جب لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہت بری ان کے ساتھ، مطلب 2 سال اس شخص کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں گزارنا پڑا صرف اس ایک ایکوزیشن کے بارے میں ایک کتاب مفت میں بانٹنے کی وجہ سے. تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے بھی کہہ دیا یہ غلط ہوا، اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو میں جب ایسے کیسز دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں بھرپور آواز اٹھاؤں، میں چیخوں اس کے بارے میں ہر سب سے بڑی سطح پر میں اس کے بارے میں کوئی کالم لکھوں، ٹی وی پر جاؤں، ان کی آواز بلند کروں. لیکن ایک مختلف نقطۂ نظر آتا ہے جس میں جو یہ کہتا ہے، جو کہ اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے، کہ اگر آپ آواز بلند کریں ان وکٹمس کے لیے تو ممکن ہے کہ ان کا الٹا نقصان ہو جائے اس کی وجہ سے، کیونکہ اس ملک میں پروگریسو سوچ رکھنے والے جو ہیں وہ بھی ایک اقلیت ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس ظلم اور جبر کے وکٹم کو نیشنل فرنٹ پر لائیں تو جو ریگریسو ایلیمنٹس ہیں، آپ فرض کریں کوئی ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہو گئے، کوئی وہ پارٹیز جن کی تمام تر سیاست شروع اور ختم ہی توہین مذہب کی بنیادات پہ ہوتی ہے، تو وہ تو اس کو ایک ایشو بنا دیں گے، وہ تو پکڑ لیں گے اس ایشو کو اور الٹا نقصان ہو جائے گا. تو کہاں ہم یہ لائن ڈرا کریں بٹوین ریزنگ اے وائس اینڈ چوزنگ ٹو ناٹ ٹو ان ڈیلیکیٹ سارٹ آف سچویشنز میں آپ کس طرح ہینڈل کریں گے اس کو؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ یہی کہتی تھیں کہ آپ جب ایکٹیویزم کرتے ہیں تو آپ سب کچھ ہر چیز پہ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ نے اسٹریٹجکلی ایکٹیویزم کرنی ہے اور جو آپ کی لٹیگیشن ہے وہ بھی اسٹریٹجک ہونی چاہیے. تو آسیہ بی بی کو جو ہے انوسنٹ قرار دیا گیا لیکن ان کو ملک سے باہر جانا پڑا کیونکہ وہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہو گیا تھا کہ وہ ادھر سیفلی نہیں رہ سکتے. اور ان کا ابھی وہ انٹرویوز میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا باہر ملک جا کے، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے لوگ چھوڑ کے، اپنا کھانا چھوڑ کے. وہ میں لندن میں 1 سال رہا تھا تو وہاں میں
افغان ریفیوجی جو بچے تھے ان کے ساتھ کام کرتا تھا. تو اس سے میں بات چیت کرتا تو وہ مجھے کہتا تھا مجھے گند جو ہے یاد آتا ہے, ادھر صفائی بہت زیادہ ہے. تو وہ پشتو میں کہتے ہیں ڈیران, تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے ڈیران یاد آتے ہیں جو سڑک پہ سائڈ پہ گند پڑا ہوتا ہے. تو وہ کوئی بھی جو ہے نہیں چاہتا کہ یہاں سے چلا جائے. آپ جس سے بھی بات کریں وہ چاہتے ہیں وہ پاکستان واپس آئیں, یہاں پہ رہیں, کیونکہ گھر اپنا گھر ہی ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ آپ کو اسٹریٹجکلی اس کیس کو لینے کی ضرورت ہے کہ آپ اتنی آواز نہ پھر اٹھائیں کہ آپ پھر ان کو ونربل ہی کر دیں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ پھر اس ایشو پہ آپ آواز اٹھائیں اور انانیمٹی رکھیں جو وکٹم ہے یا سروائیور ہے, اور وہ کیس بائی کیس آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ وہ کریں گے. لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا قانون کس طرح جو ہے غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کا پھر امپیکٹ لوگوں پہ کیا ہے. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس آف کورس اس کو جتنا بھی ہم لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں, کیونکہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ قوانین یا جو کورٹ میں جو کچھ ہوتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. تو جتنا بھی ہم اس نصاب میں اسے ڈالیں اور لوگوں کو بتائیں اتنی ہی بہتری ہے. تو ان کیسز کو ہائی لائٹ کر کے آپ جو ہے اسٹریٹجکلی اس کو آگے لے کے جائیں, کیونکہ پھر اکثر ہم یہ کرتے ہیں. اور پھر یہ جو فورس کنورژن کے کیسز ہیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں جو بچے ہیں, جو بچیاں ہیں خاص کر جو وکٹمز ہوتے ہیں یا سروائیورز ہوتے ہیں, ان کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ بتائیں کہ اتنے سال کی اس کمیونٹی کی بچی, لیکن نام اس کا وہ نہ کریں, کیونکہ پھر جس طرح وٹو صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی سیفٹی پہ جو ہے ایک بہت بڑا وہ امپیکٹ آتا ہے, اور پھر وہ شاید رہ بھی نہ سکیں کسی سیفلی کسی بھی جگہ پہ اس ملک کے اندر. السلام علیکم سر, میرا نام نورالن ہے اور میں پچھلے کوئی 13-14 سال سے کام کر رہی ہوں ایز اے جرنلسٹ. میں نے این جی اوز کی بہت زیادہ رپورٹس بنائیں, جیسے وہ بلاتے تھے کسی بھی سیمینار میں, تو مجھے لگا کہ یہ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو ان کے شعور لاشعور سے ان شعور میں واپس لے کر آتے ہیں تاکہ کچھ سمجھ آ سکے. تو میں اتنے سالوں سے کام کر رہی تھی, تو کوئی 2 سال پہلے ایک بڑا اچھا فنکشن تھا لاہور میں, میں این جی او کا نام نہیں لوں گی. تو وہاں پہ کچھ ایسی خواتین تھیں جن کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ سیکھا, میں نے کام کیا. تو میں نے اسٹیج پہ آ کے ان کے بارے میں بات کرنا چاہی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے لیے ایسی خواتین ایک پیغمبر کی طرح ہوتی ہیں. اچھا وہ میرا لفظ پکڑا گیا, وہ جتنی برقعے والی خواتین تھیں وہ ساری آ گئیں اور انہوں نے کہا یہ عورت ہمیں چاہیے, یہ ہے کون؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لکھنے والی ہے, مطلب اس کو آپ نے کیا کہنا ہے. میری کچھ دوستیں مجھے پکڑ کے باہر لے گئیں اور چھپا دیا. میں نے کہا بھائی مجھے کیوں چھپا رہے ہو, میں نے ایسی کون سی بات کر دی ہے؟ اس نے کہا تم نے اس عورت کو پیغمبر کیوں کہا؟ میں نے کہا پیغمبر کا مطلب پیغام پہنچانے والا, اور تو کچھ نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد, اپنی سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری اس کے بعد کسی این جی او میں جاب نہیں ہوئی, کسی نے مجھے نہیں بلایا کہ آ کے ہمارے ساتھ کام کرو, کیونکہ وہ بہت اس وقت اتنا کرٹیکل ہو گیا تھا سارا, مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. مجھے انہوں نے چھپا دیا اور وہ خواتین پروگرام کے اینڈ تک یہ ہوتا رہا, اور موسٹلی سب نے یہ کہا کہ اس نے ہمارا پروگرام خراب کر دیا. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں تو لائک جرنلسٹ ہمارے پاس لفظوں کی پاور ہے, تو ہم اپنے لفظوں کو خوبصورت کیوں نہیں بناتے؟ ہم کیوں نہیں بتاتے کہ پیغمبر کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں ہم اس کو ڈیفائن کرتے؟ جی کیونکہ بہت ایک تنگ نظری آ گئی ہے جس میں وہ لٹرل طور پہ ہر چیز کو لیا جاتا ہے, اور میرے خیال سے اسی کی وجہ سے ہمیں بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ احتیاط سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو جاتا ہے. جی تو یہی ہے, لیکن اٹس آلسو سیڈ کیونکہ ابھی آپ اپنے آپ کو
صحیح طرح ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی نیت نہیں دیکھی جائے گی, آپ کے صرف الفاظ کو دیکھا جائے گا. ایون دو آپ کا مطلب نہیں ہوگا کوئی بات کہنا, لیکن اس لفظ کو اٹھا کے پھر آپ کے خلاف وہ کیا جائے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک سوسائٹی میں ہمیشہ جو لینگویج ہے وہ اوور ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے. تو کچھ الفاظ کا ایک مطلب ہوگا لیکن اوور ٹائم وہ مطلب چینج ہو جاتا ہے, اور پھر مختلف علاقوں میں بھی ان کی معنی مختلف ہوتی ہیں. تو اس میں انفارچونیٹ بات یہی ہے کہ ہمیں احتیاط کی کرنی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک انوسنٹ جو ہے بات بھی لوگ اٹھا کے کافی اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. لیکن اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے مختلف جگہوں میں. جو خطبے ہیں ان میں کس قسم کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں لوگوں کو اکثر. لیکن اس کے علاوہ پھر وہ گھروں میں باتیں جاتی ہیں, وہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں, وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ بات ایسی ہے. تو ہماری جو مذہبی پرورش ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح طرح ہر مذہب کی پرورش کی جائے. یہ نہیں کہ جو نفرت انگیزی ہے اسی کو آپ آگے رکھیں, جو اصلی جو ایسنس ہے مذہب کا اس کو آپ زندہ رکھنے کی کوشش کریں, بجائے یہ کہ آپ بالکل لٹرلی اور ایک باکس میں بند کر کے ہر بات وہ کریں. آئی ایم سوری ٹو ہیئر اباؤٹ یور ایکسپیرینس, کافی ٹرامیٹک ہوگا آپ کے لیے. میرا نام محسن حسن ہے, میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے انٹرو میں سیکنڈ امینڈمنٹ کا بھی ذکر کیا جو ایک اوور دا ٹائم ہماری سوسائٹی میں ریڈیکلزم آیا ہے. تو دوسری سائڈ پہ آپ نے یہ کہا کہ ریسنٹلی سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں جو سنی سائڈ ہے. تو اگر کانسٹیٹیوشن میں اتنا بڑا ایک امینڈمنٹ موجود ہے جو کہ پرنسپلز آف پالیسیز کے اگینسٹ ہیں, یا تو پھر اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا جب کہ ریسنٹ جو ججمنٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کی کافی فیوریبل ہیں؟ میرے خیال سے اس کا جواب ہم سب کو پتہ ہے. اس میں کچھ پوچھنے والی تو بات نہیں ہے. لیکن آپ جب آپ کی ریاست ہی ٹی ایل پی جیسی تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کس طرح جو ہے آئین کو بدلیں گے, یہی مسئلہ آتا ہے. تو آپ اگر ڈیسیجن میکنگ جب تک آپ کی جمہوری نہیں ہوگی, جب تک سویلین لیڈ نہیں ہوگی, آپ ان چیزوں کو نہیں ایڈریس کر سکتے. اسی لیے جو ہماری جمہوریت کی موومنٹ ہے, حقوق کی موومنٹ ہے, وہ اکٹھی ہونی چاہیے. جو پیس کی موومنٹ ہے وہ بھی جمہوریت کی موومنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ یہ جب یمن کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے کہا گیا کہ پاکستان اپنے فوج کو جو ہے سعودی عربیہ کو وہ مدد کرے یمن کو بوم کرنے میں, جو سعودی عربیہ بھی کر رہی ہے. تو اس میں پھر حکومت نے سعودی عرب کو یہی کہا کہ ہم پارلیمنٹ سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر پارلیمنٹ نے ووٹ کیا کہ ہم اس جنگ میں نہیں جانا چاہتے. تو پھر آپ آگے انہیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ ایک پارلیمنٹ ایک ایسا وہ ہے جس میں آپ کے 372 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں, پھر سینٹ کے 105 کے 104 ممبر ہیں. تو آپ اس میں ایک ڈیموکریٹک لیجٹمیسی ہے, کیونکہ وہ ہر ممبر کو جو ہے ووٹ دیا جاتا ہے, جو پورے ملک سے لوگ ووٹ دیتے ہیں, تو وہ ایک قوم کی آواز ہے. اگر آپ اس پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں گے نا تو پھر اس طرح کی چیزیں بہت عام اور آسان ہو جائیں گی. اور لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک پورا کنسنسس بیسڈ پروسیس ہوتا ہے, آپ میجورٹی کو جو ہے اس پہ ووٹ کرنا ہے, پھر کمیٹی نے ووٹ کرنا ہے, پھر سینٹ نے دیکھنا ہے اسے, پھر سینٹ کمیٹی نے دیکھا ہے, پھر پاس کرنا ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہیں 2001 مشرف کے دور میں, اور ادھر بش نے فون کیا مشرف کو یو آر وتھ اس اور اگینسٹ اس, ادھر تو پارلیمنٹ ہی نہیں تھی کہ مشرف کہتا کہ نہیں پارلیمنٹ کہہ رہی ہے نہ کرو. وہ ایک بندہ تھا, وہ اس کے پریشر میں آ گیا, اس نے جوائن کر دیا جو پورا جو وار تھا, رائٹ. تو what I'm trying to demonstrate is کہ جب جمہوری جو آپ کا سسٹم ہے اس کی ایک لیجٹمیسی ہے جو لوگوں کی آواز جو ہے آگے لے جاتی ہے, اور وہ
اکثر جو ہے وہ آواز امن اور حقوق کے لیے ہی ہونی چاہیے یا ہو بھی سکتی ہے، رائٹ، کیونکہ اس میں پھر آوازیں پاورفل آوازیں ہوتی ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں اوروں کو کنونس کرتے ہیں، رائٹ. لیکن اگر آپ کے پاس جمہوریت نہیں ہوگی، پارلیمان نہیں ہوگا، ایک ڈکٹیٹر ہوگا یا ایک جرنیل ہوگا تو اسی نے ڈیسیجن بنانا ہے، تو لوگ اسی فون کریں گے، وہی ڈیسیجن کرے گا، جو ہونا ہے ہو جائے گا. تو اس لیے ہماری جو جمہوری اور حقوق کی موومنٹس ہیں، جو پیس کی موومنٹس ہیں، ہم نے اس کو اکٹھے لے کر ہی جانا ہے. تو تب جو ہے امینڈمنٹس ہو پائیں گی. لیکن آپ ادھر سے اگر ایک فوج جو ہے آپ کی ٹی ایل پی والوں کو پیسے دے گی اور وہ پروٹیسٹ کریں گے ایک سویلین حکومت کو گرانے کے لیے، تو پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ممکن ہوں گی. Assalamu alaikum. My name is Hassan and I'm from Gujarat. And my question is related to that, that the issue is only limited to Pakistan, or it's a global Muslim issue of not accepting any criticism whatsoever from left or right or whatsoever. And is it some kind of Muslim reformation is required to overcome this, like that is back in Europe done in 3 centuries of 15th to 18th century, or it is problem only specific to Pakistan? Because I think that the issue is global, because as a Muslim, we do not accept any sort of criticism from our own Muslim. We easily blame people's Islamophobic and some kafir or something like that very easily. And it's across the planet. That as a Muslim, maybe it's the Middle East, maybe even in the West, Muslims do not accept any criticism from their own Muslims. As I can know that the most other religions, Jews, Christian, Hindus, and any we can mention, they are open to criticism from their own people. But we are not. اچھا، اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستانیوں نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، رائٹ، پوری دنیا میں، تو وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، رائٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ جو مذہب ہے وہ آپ کا ذاتی رشتہ ہے آپ کے مذہب کے ساتھ، آپ کے خدا کے ساتھ، رائٹ. تو یہ بات ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کا مذہب اور جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک وہ پرسنل چیز ہے. تو اس میں بے شک آپ پڑھاتے ہیں لوگوں کو، سمجھاتے ہیں سب کو، لیکن ہر کوئی پھر اپنے طریقے سے کنیکٹ کرتا ہے ایک ہائر پاور کے ساتھ. تو میرے خیال سے اس کو رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ مسلمان جو ہے کرٹیسزم نہیں لے سکتے. ایک تو آپ کیوں مسلمانوں کو کرٹیسائز کر رہے ہو یا کسی بھی مذہب کو کرٹیسائز کر رہے ہو؟ ان کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے دو، رائٹ. تو میں نہیں اگری کرتا جو فرانس میں ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں تو آپ مذہب کا سائن نہیں دکھا سکتے. عجیب سی وہ ایک فیشزم ہے وہ، رائٹ. انڈیا میں بھی ابھی یہ شروع ہو رہا ہے. لیکن پھر ہمیں بھی جو ہے اس قسم کی سوچ دکھانی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو وہ آزادی دیں کہ وہ اپنا فیتھ اور اپنا ایکسپریس کرے. اور جو مسلمان ہے وہ ہر مسلمان ایک طرح کا نہیں ہوگا، یا ہر ہندو ایک طرح نہیں ہوگا، ہر کرسچن ایک طرح نہیں ہوگا، رائٹ. تو وہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ ایکسیپٹ دیٹ. اور وہ ایک بیسک ایک ہیومن ٹریٹ ہی ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کا کنیکشن ہے ہائر پاور کے ساتھ، وہ آپ کا اپنا وہ ایک پورا جرنی ہوتی ہے، رائٹ. اور اس میں کرٹیسائز کرنے کا کسی کا وہ حق نہیں بنتا. لیکن دیکھیں پھر اب 9/11 کے بعد مسلمانوں کی بہت زیادہ پرسیکیوشن ہوئی ہے، رائٹ. وی ہیو آل سین ہاؤ stereotypes related to Islam have been attacked, have been established, and Muslims have been attacked, have been discriminated against. یہ اپنے ورلڈ کپ کی کوریج میں دیکھا ہوگا کس طرح سے جو مسلم پلیئرز تھے ان کو کس طرح ٹارگیٹ کیا گیا. تو وہ باعث تو ادھر بھی ہے، اور وی ہیو ٹو کال دیٹ آؤٹ ایٹ دا سیم ٹائم. تو ہم یہ نہ کہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے تو مسلمانوں کو کچھ نہ کہو، رائٹ، یا مسلمانوں کو کچھ بھی کہہ دو باہر سے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
ہر انسان کی یہ آپ کی بیسک ڈگنیٹی ہے اور آپ کا بیسک رائٹ ہے کہ آپ جس طرح اپنے مذہب کو ایکسرسائز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، آپ کریں اور اس بنیاد پہ آپ کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے، رائٹ؟ تو آپ مسجد میں کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح نہ نماز پڑھو، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں مسجد میں آپ کو کوئی کہے گا کہ یہ انگلی اس طرف اٹھاؤ اور اس طرح کرو، زیادہ اوپر نہیں ہونی چاہیے، نیچے ہونا چاہیے، ٹخنا جو ہے ادھر، انگلی ادھر. تو عجیب ویسے ہی ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. بیسک بات وہ آپ کی دل اور روح سے ہی آپ کا کنیکشن ہے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے. I think that's the important bit. میرا نام حمزہ یوسف ہے، ضلع صوابی سے تعلق رکھتا ہوں اور بحر یونیورسٹی اسلام آباد سے میڈیا اسٹڈیز میں MS کر رہا ہوں. سر آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ مدرسوں میں بچوں کی برین واشنگ ہوتی ہے اور وہاں سے دہشت گرد کریٹ ہوتے ہیں. آپ کا ابھی پتہ نہیں یہ الزام ہے یا جو بھی ہے. میرا جو بھائی ہے چھوٹا وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. میرا جو چاچا ہے ان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے گاؤں میں، ان کو وہاں بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو میں نے ایسا کچھ دیکھا نہیں کہ وہاں پر دہشت گرد کی ریٹ ہوتے ہیں یا ان کے جو بیہیویئر ہے وہ انیتھیکل ہے یا پھر معاشرے کے لیے وہ دہشت گرد نہیں کہا تھا. میں نے یہ لفظ بالکل نہیں استعمال کیا تھا. مطلب آپ نے کہا کہ وہاں برین ویشنگ ہوتا ہے، ایک خاص قسم پریکٹس ہوتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے سر؟ آپ نے اسٹارٹ میں یہ کہا. سر بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کا دل آزاری نہ کریں اور آپ ان کے مذہب کا احترام کریں. اس سے پہلے ایک سیشن میں ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے اسلامیات جو بک ہے وہ اگر انگلش میں ہے تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ کچھ ایکسٹرا لکھا گیا ہے کہ خاتم النبیین لکھا گیا ہے، اور مطلب اس نے کچھ ایسے انداز میں بتایا کہ مطلب اس کو اسکپ کرنا چاہیے، مطلب یہ اقلیتوں پر ایک بوجھ سا ہے. تو بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب تو یہی ہے کہ دوسرے مذاہبوں کا مطلب خیال رکھا جائے. تو ہم جب بات کرتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کی تو زیادہ تر میں نے دیکھا ہے، میں نے ابزرو کیا ہے کہ ہم اسلامک جو چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہوتی ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہیں سے، ٹھیک ہے. ان کی ریئلٹی وہ اگر ریئل میں وہ ریئل میں نہیں ہوگی لیکن ہم اس کو ٹارگیٹ کریں گے. جیسے آپ نے مدرسے کے حوالے سے بتایا تو اس سے مطلب ایک غلط تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں اسلام میں مطلب جو سارے مدرسے ہیں وہاں پر دہشت گرد کے ریٹے ہوتے ہیں یا اس طرح کے کچھ اس طرح ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو مطلب ہمیں جب انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مطلب ایک خاص مذہب کی پھر ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پہ آپ کی رائے چاہیے. نہیں، تھینک یو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے اس طرح کچھ کہا، لیکن میرے خیال سے میں نے دہشت گردی کا ورڈ ہی نہیں یوز کیا تھا. اور لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکثر ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ہر مدرسے میں دہشت گرد بن رہا ہے اور وہ غلط سوچ ہے. میرا بولنے کا یہ مقصد تھا کہ کچھ مدرسے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے، اور وہ اوور ٹائم اسٹیٹ نے جو ہے ان کو پیٹرنیج دی، جس میں آپ نے پھر طالبان اور مجاہدین اور ان سب کو بنایا، رائٹ؟ تو یہ ایک فیکٹ ہے ہسٹوریکل. لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم ہر مدرسے کے بارے میں ایسا سوچیں، کیونکہ مدرسہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک اسکول ہی ہے، رائٹ؟ لیکن اس میں کیونکہ وہ امیر لوگ نہیں ہیں اور وہ جو ہے آپ کے انگریزی کے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیج سکتے. نہیں، آپ کے بھائی تو ہیں لیکن میں پاکستان کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں نا. تو آپ کے ادھر جو ہے یہ ایک ریالٹی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو غریب لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے پاس یہی ایک چارہ ہوتا ہے. پھر آبویسلی آپ کے پھر الہدیٰ ٹائپ بھی جگہ ہوتی ہیں جہاں ایلیٹ لوگ جاتے ہیں مذہبی ایجوکیشن کے لیے. اس طرح اور بھی کافی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے کہ نصاب وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس میں کیا نفرت انگیزی تو نہیں پڑھائی جا رہی، جو اکثر مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے اور اس کو ہم نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ کیا آپ ادھر سکھا رہے ہیں کہ آپ نے اور مذہب کے لوگوں کو عزت دینی ہے، ان کو رسپیکٹ کرنا ہے، تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے.
اور یہ چیزیں ہمیں نہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ہم سمجھیں کہ جس نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے وہ جو ہے اسی سوچ کا ہوگا. وہ بھی غلط بات ہے, رائٹ. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے لوگوں کو. اگر کسی کوئی برقع پہنتا ہے یا داڑھی پہنتا ہے یا کسی نے جو ہے حفظ کیا ہوا ہے یا کسی نے مدرسے سے پڑھا ہے تو ان کو ایک ڈفرینٹ نظر سے دیکھا جاتا ہے, خاص کر بڑے شہروں میں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں اپنی پرسنل سٹوری آپ کو بتاتا ہوں. میری بہن نے کچھ 10 سال پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ برقع پورا پہنیں گی اور نقاب کریں گی, اور انہوں نے اپنی مرضی سے وہ کیا, اور انہیں اتنا ریزسٹنس فیس کرنا پڑا اپنے خاندان سے, ہمارے گھر کے اندر, فرینڈ سے اور لوگوں سے. ایون دو ان کو کوئی فورس نہیں کر رہا تھا, انہوں نے اپنی مرضی سے وہ کیا. لیکن وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہمارے اس میں بن چکا ہے کہ ہم اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں ایک لباس کو دیکھ کے یا ایک اپیرنس کو دیکھ کے. تو اور وہ بھی پھر ہمارے اس میں کافی مسئلہ آتا ہے. وہ ان کی لوگوں کی کانفیڈنس کو امپیکٹ کرتا ہے, وہ نہیں کانفیڈنٹ فیل کرتے, وہ سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تاکہ اس پہ بھی ہم بات کر سکیں. سر میرا نام محمد اویس ہے, کراچی سے میرا تعلق ہے. جب ہم انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں, بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں, تو آج صبح بھی گفتگو ہو رہی تھی تو سر احمد صاحب بتا رہے تھے کہ اس کا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ ہیٹ سپیچ ہے, اور اس کی 20 شکلیں ہیں ہمارے معاشرے میں, پوری دنیا میں آبویسلی. تو اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ ہے کریکولم, جس کے اندر ہم نفرت انگیز مواد ہم اس کو کہتے ہیں, کہ اقلیتوں کے خلاف, کسی بھی مذہب کے خلاف یا مذہبی شاعر کے خلاف یا ان کے مقدس مقامات کے خلاف ایک بہت بڑا لٹریچر پایا جاتا رہا ہے. کچھ نکالا جاتا رہا, کچھ کی نشاندہی ہو رہی ہے اور کچھ پر کام بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ سب ہمارے ان پالیسی میکرز کے ذہنی فطور ہم کہہ سکتے ہیں, چونکہ اسلام کے اندر تو اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اوبویسلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے مکاتیب کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں اس میں آپ نے جو رویہ اپنایا ہے, جو لہجہ اپنایا ہے, وہ انتہائی قابل تقلید ہے, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو ایک تو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا کہ ایسا کیا پروسیجر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسا متفق غیر انتشاری نصاب جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکے کہ جو پورے معاشرے کے لیے پرامن ہو یا امن کا باعث ثابت ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے بالکل مد مقابل ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے جس کو سمجھنا بھی میرے خیال میں ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں کہ مواد نصاب کے اندر ان کے مذہبی شاعر کے خلاف یا ان کی شخصیات کے خلاف توہین آمیز یا نفرت انگیز مواد ہوتا ہے, بالکل اسی طرح اسلامی شاعر کے خلاف بھی بسا اوقات یا اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ایک مواد ہوتا ہے. جس طرح سائنس کے اندر ہم ڈارون کے نظریے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس کا آغاز ہی وہاں سے کیا جاتا ہے. تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پھر اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ جب ہم دونوں طرف کے فیکٹر کو مساوی لے کر چلیں گے تب یہ زیادہ کارآمد ثابت ہوگا, یا پھر اگر ہم ایک طرف فوکس کرتے رہیں لیکن دوسری طرف ایک سوچ جو پنپ رہی ہے, آپ اس کو جسٹیفیکیشن کہہ لیں کہ وہ جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں مذہبی تعلیم گھر پہ ہونی چاہیے. آپ سب کا جو ہے آپ کے اسلام کے اندر کتنے زیادہ سیکٹس ہیں, تو آپ کون سا پڑھائیں گے اسکول میں؟ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, رائٹ. کس کا ورژن آف ہسٹری آپ پڑھائیں گے, کیونکہ اس پہ بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں. جو کانسیپٹس ہیں, جو پریکٹسز ہیں, وہ سارے اس میں بھی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کس طرح اگری کریں گے کہ آپ نے یہ بچوں کو پڑھانا ہے اسکول میں؟ تو میرے خیال سے جو بیسک چیزیں ہیں, جو کامنالٹیز ہیں, وہ آپ بے شک پڑھائیں, لیکن وہ آپشنل ہو. آپ جو ہے اگر ہندو بچے ہیں وہ ہندوازم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اسکول میں, کرسچینٹی کیوں نہیں پڑھایا جا رہا, سکھزم کیوں نہیں پڑھایا جا رہا, صرف جو ہے اسلامیات کیوں پڑھایا جا رہا ہے, رائٹ. تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اور ایک دوسرا میرے خیال سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کو مختلف مذاہب کے بیسکس بھی پڑھانے چاہیے بچوں کو. وہ کنورٹ نہیں کر لیں گے کہ اچھا میں نے یہ پڑھ لیا ابھی میں یہ بن جاؤں گا, لیکن وہ سمجھ سکیں تاکہ کوئی ان کو غلط نہ بتا سکے. اتنی ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور ریلیجنس کے بارے میں
کہ ہاں وہ لوگ تو یہ کرتے ہیں، یہ لوگ وہ کرتے ہیں، یہ ناشتے میں یہ پیتے ہیں تو وہ جو ہے کھانے میں یہ کھاتے ہیں. اس طرح کے ہر قسم کے جو ہے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور مذاہب کے بارے میں، وہ مذاہب کیا، مسلمان بھی، وہ شیعہ سنی بھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے جو ہے آپ اسکول میں یہ اسکول کا جو ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے، لیکن آپ پورے ملک کے لیے ایک حکومت کی طرف سے ایک ورژن آف دا ریلیجن نہیں پڑھا سکتے. یہ بھی ایک ڈسکرمنیشن ہے، کیونکہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے پڑھنا چاہیں، اپنے پیرنٹس ہیں جو بچے ہیں وہ اسی طرح انہیں پڑھایا جائے. لیکن اگر آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ اس میں احساس کمتری جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ وہ اسکول میں پڑھیں گے کہ اچھا یہ تو اگر مسلمان بچے جو ہے وہ کہیں گے اچھا ہم جو ہے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کرسچن ہندو بچے سمجھیں گے کہ ہم غلط ہیں، اور وہ جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں تو اسکول میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، رائٹ. یا پھر شیعہ سنی جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہے اس میں بھی وہ مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے جو ہے بیسک لیول پہ آپ پڑھائیں مذہب کو، لیکن وہ جو ڈیٹیل ہے وہ پھر آپ کی پرورش میں ہی آتی ہے جو گھر سے ہونی چاہیے، یا اگر آپ ریلیجس اسکول میں بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام مانور بلوچ ہے، میں کوئٹہ بلوچستان سے ہوں. سر اسٹارٹنگ میں آپ نے یہ کہا کہ بچوں کو جو ہے ان کے والدین گھر سے ان کو جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں سمجھائیں. تو ہمارے ہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود جو ہے وہ مذہبی انتہا پسند ہوتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو اب اس ایج میں آ کے مجھے انٹرفیتھ ہارمنی پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے. آئی وش کہ میں یہ بچپن میں پڑھتی تو میرے ذہن کے کسی کونے میں یہ نہ ہوتا کہ کسی کا جھوٹا نہیں پینا یا کسی سے اسمیل آ رہی ہے، I'm sorry، یہ بہت عجیب بات ہے. تو لیکن آج بھی جو ہے بچوں میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اگر ہمارے نصاب میں بہت سی فضول سی چیزیں شامل ہیں، جیسے ہم لوگوں نے خود پڑھی ہیں، وہ راجو کا بستہ یا مینا کا طوطا، اس طرح کی بہت سے چیپٹرز ہیں. اگر 5th اسٹینڈرڈ تک انٹرفیتھ ہارمنی مسلسل پڑھایا جائے تو شاید پھر اس گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ خود نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن میں نے جو ہے SNC جو انٹروڈیوس کر رہے تھے حکومت پچھلی، اس میں کافی مسائل تھے، لیکن اس میں میں نے نصاب میں کچھ یہ کتابیں دیکھی تھیں جس میں وہ اور مذاہب کے بارے میں بھی چیزیں ڈال رہے تھے. تو یہ ایفرٹ انہوں نے کی تھی کہ پرائمری لیول یا سیکنڈری لیول میں آپ بچوں کو پڑھائیں اور مذہبوں کے بارے میں. تو اس طرح کا انیشیٹو لینے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی تھی، لیکن حکومت پہ بدل گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کون حکومت بدلتی ہے اس ملک میں، اور ان کو جو ہے پھر ایک بندہ نہیں پسند آتا پھر ہٹا دیتے ہیں، تو پھر سب کچھ رک جاتا ہے. لیکن اگین جو آپ کا جمہوری نظام ہے، آپ اس کو اگر اپنے نیچرل یا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جانے دیں تو پھر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ اسکول میں ہی سمجھایا جا سکتا ہے، اور اٹس ناٹ اونلی بکس، اٹس آلسو ٹریننگ آف ٹیچرس، کیونکہ آپ ٹیچرس کو بھی بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. میں بھی پہلے اسکول میں پڑھاتا تھا، اور ایک دفعہ میں کلاس سے گزر رہا تھا تو پاک اسٹڈیز کی کلاس ہو رہی تھی، اور میں نے اس ٹیچر، اور یہ پرائیویٹ اسکول یہاں ہی قریب ہی ایک، اور اس میں جو پاک اسٹڈیز کے ٹیچر تھے جو ہسٹری پڑھا رہے تھے تو وہ تو بس نفرت ہی پڑھا رہے تھے، اور یہ او لیولز کا تھا جو کیمبرج کی کتابوں سے نوٹس بنتی ہیں. لیکن پھر آبویسلی میں نے جا کے کمپلین کی اس ٹیچر کی کہ یہ پتہ نہیں کیا بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں. لیکن وہ اس میں یہی تھا کہ بس پاکستان بنا تھا، ہندوؤں نے یہ کیا، سکھوں نے یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، یہ وہ، مطلب آپ بچوں کو یہ کلاس 8 میں 9th میں پڑھا رہے ہو، تو وہ ٹیچرز پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. میرا نام محمد عبداللہ ہے اور میں لیا ساؤتھ پنجاب سے بلونگ کرتا ہوں. آپ نے بات کی کہ فورسفلی ریلیجن کو کنورٹ کروا دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ممبروں سے جب یہ تبلیغ کی جاتی ہے کہ کسی کافر کو کلمہ پڑھانا تو سارے خاندان جنت میں، اور یہ وہ، جب اس طرح کی تبلیغ کی جاتی ہے تو اوبویسلی اسی طرح کا ریئیکشن آئے گا. میں آپ کو ایک اپنی پرسنل سٹوری سناتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں کرسچن کے کچھ گھر ہیں تو وہ کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں. کوئی 4-5 سال پرانی بات ہوگی جب میں ہارڈ کور مسلم ہوا کرتا تھا.
تو وہ بزرگ تھے, ان کی ایج ہوگی اراؤنڈ 70. میں نے انہیں اسی طرح کہا کہ چاچا جی کلمہ پڑھ لیں آپ نا. تو انہیں نا ایک دفعہ وہ شوق ہو گئے, ڈر کے کہنے لگے کہ آگے اسی وجہ سے ہم لوگ مطلب پارٹیشن سے پہلے سکھوں سے عیسائی ہوئے ہیں, اگر آپ لوگ کہیں گے تو اب عیسائیوں سے مسلمان ہو جائیں گے. مطلب وہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کلاسز میں ایون عیسائی یا سکھزم تو اور چیز ہے, شیعہ بھی ہونا کلاس میں 2 لوگ, تو وہ اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کرواتے کہ ہمارے ساتھ نفرت ہوگی یا ہیٹ سپیچ رکھی جائے گی. اور ممبر سے اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں مطلب سپاہ صحابہ جیسی قائد اعظم تنظیمیں, ان کے وہ بیٹے معاویہ اعظم وہ آج بھی MP ہیں. ان کے نام میں دیکھ رہا تھا لاہور سے آتے ہوئے جس دن ہم آئے ہیں, تو ان کے نام پہ ابھی بھی لاہور میں اتنی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں. یا پھر یہ لبیک والے, مطلب ان لوگوں کی اتنی فین فالوئنگ ہے اور یہ ساری ہیٹ سپیچ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے ٹوکا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس پہ ہمیں یہی بات پہلے بھی کی تھی کہ ایک اسٹیٹ پیٹرنیج دی جاتی ہے ایسی تنظیموں کو, جس کی وجہ سے یہ جو ہے وتھ امپیونٹی وداؤٹ کانسیکوینسز یہ کام کرتے ہیں. اور اس میں پھر سیکیورٹی ریلیٹڈ گولز بھی ہوتے ہیں جس کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی جس میں یہ ہے کہ جو زیادہ غریب ہیں وہ زیادہ ونربل ہیں. اس میں وہ انٹرسیکشنالٹی کہا جاتا ہے اسے, اس میں کہ آپ کا طبقہ کون سا ہے, آپ کا مذہب کون سا ہے, آپ سوشل کلاس ہو گیا, پھر آپ کی ایتھنیسٹی ہو گئی, یہ ساری چیزیں اکٹھے مل کے جینڈر, رائٹ. تو اس میں اگر آپ ایک غریب خاتون ہیں مائنورٹی کمیونٹی سے جو میجورٹی لینگویج نہیں بولتی, تو آپ سب سے زیادہ ونربل ہیں, رائٹ, یا ٹرانسجینڈر. تو یہ سارے لیول سے آپ کا پریولیج اور اس کے مطابق آپ کی سیفٹی ایک سوسائٹی میں ہوتی ہے. تو جس طرح ان چاچا جی نے آپ سے کہا کہ پہلے جو ہے ہمیں سکھوں سے جو ہے عیسائی بنا دیا گیا, پھر آپ مسلمان کر رہے ہو, تو یہ آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اپنا ثواب کمانے کے لیے غریبوں کے پاس جائیں گے, زیادہ امیروں کے پاس نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک پریولیج ہوتا ہے جو وہ اکنامک فیکٹر بہت بڑا ہے اس میں. اور پھر پھر لوگوں کی جو آپ کے مائنورٹیز ہوں گے نا, ان کی پراپرٹی قبضہ کرنا جو ہے بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو کسی مسلمان کی, کیونکہ آپ ان پہ بلاسفمی کا جو ہے یا کچھ لگا دو گے, یا آپ آگ لگا دو گے ان کی بستی میں اور زمینیں بیچو گے. تو یہ ونربلٹی لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کتنا پاور اور پریولیج ہے ایک سوسائٹی میں, اور اس کے مطابق جو ہے پھر ٹارگٹ کیا جائے. جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ فورسڈ کنورژن صرف لڑکیوں کی کیوں ہو رہی ہے, لڑکوں کو کیوں نہیں ہو رہی, رائٹ, کیونکہ وہ زیادہ ونربل ہے. اور آپ ان کو وہ ایک اس میں جینڈر کا بہت بڑا ایلیمنٹ آتا ہے, تو آپ ان کے مائنورٹی ہیں یا بچی ہیں, آپ کو کڈنیپ کر کے جو ہے فورسفلی شادی کی جاتی ہے اور آپ کا مذہب جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ ونربلٹی ہمیں دیکھنی چاہیے, اور پھر یہی کرنا چاہیے کہ جو پریولیج طبقے ہیں وہ کتنا جو ہے اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کو آگے. لیکن اس میں اسٹیٹ کا رول بہت بڑا ہے. اسٹیٹ کی جب تک پروٹیکشن نہیں آئے گی تو لوگ جو ہے جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں گے. اور پھر اسٹیٹ پہ پریشر ہم نے ڈالنا ہے سٹیزنس, کیونکہ یاد رکھیں آپ کے ٹیکسز سے حکومت چل رہی ہے, تو جتنا بھی پیسہ یہ لوگ کماتے ہیں وہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے, رائٹ. تو آپ کا حق بنتا ہے, بلکہ آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے ایک, کہ آپ ان سے بولیں اور یہ آپ کی بات سنیں, پھر آپ ووٹ دیتے ہیں ان کو تو یہ حکومت میں آتے ہیں. تو آپ کے ٹیکس اور ووٹ کے بغیر حکومت ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو ہم کوئی ان کے سبجیکٹس نہیں ہیں, ہم ان کے باس ہیں, رائٹ. ہم ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں, ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو کمزور ہیں. وی ہیو دا موسٹ پاور. اور جو ہر شہری ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. اور ہر شہری ٹیکس دیتا ہے. اگر آپ انکم ٹیکس نہیں بھی دیتے, آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہی اتنی زیادہ ہے کہ سارے آپ کے پیسوں سے سب کچھ چل, رائٹ. تو آپ ڈریں مت, آپ بولیں, اور آپ بولیں کہ تم میرے نوکر ہو. وہ سول سرونٹ ہی کہا جاتا ہے. میرا نام ہارونہ جتوئی ہے, اینڈ
in 2001, Pervez Musharraf ki regime mein, I was joint educational advisor, like chief boss of the curriculum wing of Ministry of Education before 18th Amendment. तो करिकुलम और इन स्टूडेंट्स को ये थोड़ी सी डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए. सो देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन करिकुलम कंटेंट्स एंड टेक्स्ट बुक्स. करिकुलम कंटेंट्स बनते हैं, फिर उसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक्स बनती हैं. सो आई विल टेल यू वन रियल एक्सपीरियंस विच आई हैड टू गो थ्रू कि जीबी में टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं है, और वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स जो हैं वो फॉलो करते हैं अभी तक मोर और लेस. आफ्टर 18th of Amendment, no province or GB has issued their own textbooks without the approval of the federal government. That's also a contradiction of the state. मैं जो आपको सुनाना चाह रही थी कि वहाँ जब करिकुलम कंटेंट्स बनते हैं तो वो उस विंग के चीफ की अप्रूवल से वो कन्वे हो जाते हैं टू टेक्स्ट बुक बोर्ड. टेक्स्ट बुक बोर्ड उस पर उनका जो रिटन कंटेंट होता है उसकी अप्रूवल टेक्स्ट बुक्स की वो लेते हैं फ्रॉम द सेम विंग, और वो जो टेक्स्ट होता है वो उनको वापस चला जाता है. देन दे ऐड देयर ओन पिक्चर्स और वो टेक्स्ट बुक्स डेवलप करते हैं. जीबी के सिलसिले में ये हुआ, एंड ही माइट वेरीफाई मी, he is from GB and had been held several positions. तो वहाँ ये हुआ कि जब कंटेंट्स यहाँ से अप्रूव होके चले गए, उन्होंने नमाज पढ़ने का तरीका फॉर एग्जांपल वाज अ चैप्टर, तो उन्होंने बच्चे की तस्वीर लगा दी, हाथ बांध के वो पढ़ रहा था नमाज. तो वहाँ इतना प्रोटेस्ट हुआ, अबाउट 10 उलमास गॉट शहीद उसके बेसिस पे कि जी आप हमें गलत इस्लाम पढ़ा रहे हैं, आप हाथ बांध के, जबकि शिया लोग हाथ छोड़ के सीधे छोड़ के तो नमाज पढ़ते हैं. सो दैट वाज अ वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट. इसके अलावा एक ये हुआ कि एक तरफ अखबार उसमें किताब में था रसूल पाक के मुतालिक नात थी, और दूसरी तरफ था कि पेट्स का, कि बिल्ली, उन्होंने बिल्ली की तस्वीर लगा दी. सो व्हेन यू क्लोज द बुक, वो बिल्ली और नात इकट्ठे हो रहे थे. इस पे बेशुमार प्रोटेस्ट हुए विद इन पंजाब. और समटाइम्स आई वुड लाइक टू से कि जो यहाँ से बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया कि इट्स द स्टेट, इट्स द फोर्स ऑफ द स्टेट्स, इट्स स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स भी हो जाती हैं. दैट्स इट. और अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इसलिए होती हैं क्योंकि जो स्टेट का प्रोसेस है वो इंक्लूसिव नहीं है. यस, दैट्स तो अगर करिकुलम बोर्ड इंक्लूसिव हो, हाँ, यस, दैट्स ट्रू. एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ. इन माय अर्ली चाइल्डहुड आई वाज इन फैसलाबाद, और वहाँ ये था कि हमारे कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी. आई हैड शिया फ्रेंड्स, आई हैड क्रिश्चियन फ्रेंड्स. हम उनके जाके चर्च में भी जाके उनके साथ चले जाते थे. हम शियों की मजलिसें भी सुनते थे, इमाम बाड़ा में भी जाते थे. सो व्हाट हैपेंड बिटवीन द ईयर्स कि ये इस तरह की टेंशन हो गई कि सुन्नी और शिया और मुस्लिम और ईसाई, क्या, व्हाट डू यू थिंक आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस? ये अमेरिका की डॉलर और सऊदी अरब की आइडियोलॉजी आ गई. एंड आई थिंक वहाँ से फिर हमने वो हिस्ट्री ट्रेस की अर्लियर, तो उस वजह से हमने एक सिक्योरिटाइज स्टेट बन गया, एक मर्सनरी आर्मी बन गई. हमने किसी और की जंग लड़ना शुरू कर दी, और उसकी वजह से पूरे मुल्क में एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है फोर्स किया गया, जिसमें स्टेट पेट्रनेज यही थी. और हमने यही बात की कि अगर जमहूरियत का निज़ाम मजबूत होता तो शायद ये सब कुछ ना होता. लेकिन वो फिर जब डिक्टेटर्स और फ़ौज के हाथ में वो डिसीजंस आ जाते हैं तो फिर उनकी जो मर्ज़ी होती है वो होता है, लोगों की आवाज़ उसमें नहीं अकाउंट की जाती. जी, नो, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस आल्सो. और उससे हमें यही मालूम होता है कि अगर आपका डिसीजन मेकिंग जो है इंक्लूसिव नहीं होगी, सॉरी,
تو اگر ڈیسیجن میکنگ اور آپ کے وہ انکلوسیو نہیں ہوگی تو پھر یہ مسٹیکس ان انٹینشنل ہوں گے اور اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ریپرزنٹیشن ہے ہر کمیونٹی کی, ہر سوشل کلاس کی, ریلیجن, ایتھنیسٹی, ان سب کو فیکٹر ان کرنا چاہیے پالیسی میکنگ میں, تو تبھی ہماری پالیسیز اور لاز جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, میں یہاں بڑے ینگ فیسز دیکھ رہا ہوں, جوانوں کو دیکھ رہا ہوں, اور جیسا انہوں نے کہا یہ ہوا کیا, یہ بڑا عالمیہ ہے, ہم اپنے جوانوں کو کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کوئی اچھی چیز چھوڑ کے جاتے جس سے کہ وہ ایک اچھی زندگی. تو پاکستان جو ہے وہ ایک ڈائیورس ہے, اس میں موسم مختلف ہیں, ذاتیں مختلف ہیں, تہذیب مختلف ہیں, وہ جیسے انہوں نے کہا مذاہب مختلف, زبانیں مختلف وغیرہ وغیرہ. اس ڈائیورسٹی میں آپ یونٹی کیسے لائیں ہم لوگ, میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی پینیشیا, کوئی ایسا ہے کہ جس میں آپ بتا سکیں ہاں یار اس کی ضرورت ہے اس ملک کو, کہ یہ جوانان جو ہے اس ڈائیورسٹی کو یونٹی میں کیسے بدل سکتے ہیں. ناٹ یونیفارمٹی, ڈائیورسٹی اپنی جگہ رہے اور آپ یونٹی لیں. نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ کس طرح اس ڈائیورسٹی کو اکٹھے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ کے ڈائیورس گروپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے وہ یونائٹڈ نہیں ہوں گے, اور ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ان کی آٹونمی بہت ضروری ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ بھی, لیکن اس کے علاوہ جو طبقے ہیں جب تک وہ ان کے بیسک رائٹس اور ریسورسز پہ ان کی ساورنٹی نہیں ہے تو کانفلکٹ تو ہوگا. لیکن اگر آپ ابھی بلوچستان کو دیکھیں کس طرح ان کی ریسورسز ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں لیکن وہاں پہ کوئی حقوق نہیں دیے جاتے ان کو, تو لوگ جو ہے کیوں وہ یونٹی کے لیے تیار ہوں گے جب وہ سمجھتے ہیں کہ اور ملک ہم سے سب کچھ لے رہا ہے, ہمیں کچھ دے نہیں رہا. سو آئی تھنک اس طرح سے ان کی وہ ڈگنیٹی اور ریسورسز اور رائٹس اور آٹونمی کو اگر آپ لنک کریں, مطلب وہ NFC ایوارڈ ہمارا بنا گیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گیس وہاں سے آ رہی ہے لیکن وہاں لوگوں کے گھروں میں گیس ہے لیکن ہمارے گھر میں گیس کبھی جاتی ہی نہیں ہے, لیکن وہاں پر جو ہے وہ, تو یہ جب تک بیسک آپ کی جو ضروریات ہیں وہی نہیں پوری ہو رہی ایک ایکسٹریکٹیو پالیسی کی وجہ سے, تو پھر یونٹی جو ہے ممکن ہی نہیں ہوگی. Assalamu alaikum. My name is Hassan Noor. Earlier in this talk, you said that the way to promote interfaith harmony in youth is that you can promote it on social media. And I agree with you, but one problem that I've recognized is, and I'm sure other people have as well, that oftentimes you find yourself preaching to the choir. In that the people, you're sharing these stories about all these injustices, but most of your followers or most of the people you're sharing it with already agree with you, which I think is sort of the case in this room also. Most people agree with this, right? So my question is, how do we get the message across to the right people? Is there some way around that? Oh, that's a very good question. And I think that's اسی چیز پہ ہمیں مل کے سوچنا بھی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کمرے سے باہر اس میسج کو لے جا سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو پہلے 70 سالہ عیسائی انکل کو جو ہے کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ابھی وہ ان کو اس طرح رسپیکٹ دیں گے. تو میرے خیال سے اسی طرح سے جو ہے موومنٹ بلڈنگ ہوتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے جو بات کی, جو اسکیل ہے وہ ریاست اور حکومت کے پاس ہی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, تو وہی پہنچ سکتے ہیں ہر کسی تک. تو اٹس اپ ٹو اس کہ ہم کس طرح جو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں ان کو, کس طرح سے وی انشور دیٹ دے آر ڈوئنگ واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو, رائٹ. سو ایٹ سٹیزنز ہماری وہ ایک ذمہ داری بنتی ہے. اس میں آپ رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون استعمال کر سکتے ہیں, ٹو گیٹ انفارمیشن. آپ میڈیا, سوشل میڈیا سے پبلک پریشر کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے کام کرنا ہوگا اسٹیٹ کے ساتھ. ہم اسٹیٹ سے الگ ہو کے کچھ نہیں اچیو کر سکتے, تو ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے.
ہم پارلیمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ہم جوڈیشری کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ایگزیکٹو کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم وہ نافذ کریں. لیکن اس میں جب میں نے میڈیا, سوشل میڈیا کی بات کی, اس پریشر سے کافی جو ہے ڈفرینس ہو سکتا ہے. تو the more noise you create, the more accountability you demand. وہ اگر ان سے کوئی کچھ پوچھے گا نہیں تو وہ کیوں جو ہے کچھ کریں گے؟ انہیں تو تنخواہ پوری زندگی ملے گی, پینشن بھی ملے گی, رائٹ؟ تو آپ نے ان کو تنگ کرنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی. جی آئی تھنک 7:30 ہو گئے ہیں. ویسے یہ بات تو کافی گھنٹے چل سکتی ہے. ایک سوال سارا دن ایک آخری سوال ہے. ویسے آپ نے ان کو 5 بجے جو ہے چھٹی دے دینی چاہیے تھی. ایک آخری سوال ہے جی, اگر جی نہیں کافی. جی چلیں میرے خیال سے ہم فارملی کلوز کر لیتے ہیں, اور کوئی اگر بات کرنا چاہتا ہے پھر آئی کین اسٹے بیک. السلام علیکم, میرا نام راہیل ہے اور میں نارووال سے ہوں, جو کرتارپور کے نام سے ابھی بڑا مشہور ہے. بات انٹرفیتھ ہارمنی پہ ہو رہی ہے, تو نفرت کو ہم نے محبت سے جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے, یا نفرت کو مزید نفرت پھیلا کے یا اس طرح کی جو ہے نا نیگیٹیوٹی پھیلا کے ہی ختم کرنا ہے؟ آپ نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں میں اتنا اچھا ماحول تھا کہ وہ مطلب کہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون کس مذہب کا ہے, وہ سارے آپس میں گل مل کے رہتے تھے. تو ابھی بھی اگر کہیں پہ ایسی چیزیں ہیں تو کیا ہمیں وہ جو ہم یہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو ایسی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, تاکہ وہ جو کنفیوژن کا شکار ہیں لوگ کہ ہمیں اس ساری صورتحال میں کرنا کیا ہے, ان کو موٹیویشن ملے. چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ نارووال میں جو کرتارپور بنا ہے, پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے, اور یہ سکھوں کا جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک مذہبی مقام ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نارووال میں کتنے سکھوں کے گھر ہوں گے؟ اب بتائیں مجھے کتنے ہوں گے؟ آپ وہاں سے ہاں میں بتاتا ہوں. یہ بڑا حیرت انگیز جو ہے نا آپ کو سب کو لگے گا. وہاں پہ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ سکھوں کا ساری دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا مقام اور سب سے جو رسپیکٹفل ان کے لیے جگہ ہے وہ وہاں پہ ہے. تو پتہ نہیں کتنے گھر ہوں گے. وہاں پہ سکھوں کا صرف ایک گھر ہے. رمیش سنگھ اروڑا صاحب وہاں کے نارووال سے MP ہیں اور اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں. کسی نے نمبر لینا ہوگا تو وہ میں سینڈ کر دوں گا, وہ ان سے بات کر لیجیے گا. ایک گھر ہے صرف نارووال میں, اور اس ایک گھر کے وہ شروع سے رہ رہے ہیں اور سیو ہیں, اور اتنے سیو ہیں کہ ان کا دنیا کا سب سے بڑا جو وہ گردوارہ ہے, جو ان کے مذہب کے بانی کی قبر ہے, وہ وہاں پہ ہے. بلکہ مسلمان, اور وہ وہاں پہ آپ اگر آئیں نا کبھی, میرا آپ سب کو دعوت ہے کہ کبھی آئیے گا. کیوں ہے اور کیوں نہیں؟ ایک سیکنڈ, وہ جی وہ تو اب ان کا مسئلہ ہے نا جی, تو اب اس کا اب ہم نے تو ان کو لا کے نہیں دینے نا جی. تو اچھا بات یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا کرتے ہیں. میرے اپنے گاؤں میں 2 یا 3 گھر ہیں عیسائیوں کے, اور ان کا ایک وہاں پہ چرچ بھی ہے, اور ان کے لیے ہر سنڈے کو ان کا جو پادری ہے وہ آتا ہے, اور وہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے, بائک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بھی جو پاس شہر ہے نا وہاں سے آ رہا ہوتا ہے نا مسلمان, اس نے اس سے لفٹ لے کے وہاں پہ آنا ہوتا ہے. 20 دفعہ ہم اس کو خود بٹھا کے لاتے ہیں, اور بعد میں جب وہ اپنی جو مطلب کہ تعلیمات ہوتا ہے وہ دے لیتا ہے, تو بعد میں بہت سارے لوگ وہاں پہ اگر کھڑے ہوں تو وہ کہتے ہیں چلے جی ہم آپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ابھی ہیں, تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. صرف نیگیٹیوٹی کو اگر ہم کریں گے تو ہم یہ سب سمجھیں گے کہ بس مک گئے, اس کو بھجنا چاہیے, بھاگ جائیں یہاں سے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہم ہائی لائٹ کریں گے تو وہ والا دور دوبارہ واپس آ سکتا ہے. بالکل جی. ہم نے وہ بات بھی کی تھی جو ہیومن سٹوریز ہیں اس کو ہم شیئر کریں. یہ سندھ میں گاؤں ہے مٹھی کے نام سے, جہاں پہ مختلف مذہبوں کے لوگ اکٹھے جو ہے ایک دوسرے کے تہواروں میں بھی جو ہے اکٹھے وہ مناتے ہیں. تو وہ بھی کافی ہائی لائٹ ہو چکا ہے میڈیا میں. کافی میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھی اس پہ کافی لکھا تھا جہاں کے وہاں پہ.
تو اس طرح کی سٹوریز بالکل ڈیفینیٹلی شیئر کرنی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں، ایک ایگزامپل ہو نا ٹو انسپائر. ایک تو ہسٹری میں ایک پرانے، ایک آج کل، اور کیا ہو رہا ہے. سر انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلا تو رہے ہیں، لیکن یہ انڈیویجولز کی بس کی بات نہیں ہے، خاص طور پر پاکستان جیسی ریاست میں جہاں مذہبی جنونیت اپنی انتہا پر ہے. تو اتنا اختیار نہیں ہوتا انڈیویجولز کے پاس. پھر وہی بات کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سوشل چینج جو ہے وہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں کہانی الٹی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو 60s کا پاکستان تھا وہ زیادہ انلائٹنڈ تھا، لیکن 80s میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور وہ اپنی پاور کی لیجیٹیمیسی کے لیے ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ ریڈیکل قسم کے جو مدارس تھے، جو افغان وار جن کو ہم افغان جہاد کہتے ہیں، ان کے لیے لوگ تیار کرنے کے لیے مدارس کی تعداد 8,000 سے پہنچا کر 8,000 سے لے کر 25,000 تک پہنچا دیتا ہے. پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں جو ہماری پولیٹیشنز ہیں جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے، ایک پولیٹیشین وہ اپنی زندگی جو ہے یورپ میں گزار لیتا ہے، اچھی خاصی رنگین زندگی، لیکن جب وہ پاکستان آتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ اسٹرگل کر لیتا ہے، لیکن پھر یہاں کے لوگوں کی نفسیات جب وہ سمجھ لیتا ہے تو پاور کے حصول کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ روحانیت نام کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو وہ روحانیت کہتے ہیں، اور پھر وہ ریاستی مدینہ کا نعرہ لگا لیتا ہے. پھر سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہے اس کی وجہ تصوف نہ ہونا ہے، تو وہ تصوف کے لیے ایک یونیورسٹی کی بات کرتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ تو اپنے جو مسٹیکس ہوتے ہیں ان سے سیکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مزید پیچھے جا رہے ہیں. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جو پاکستان کا موجودہ مقبول ترین سیاستدان ہے اس کی تو بات ہو گئی. پھر افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت ہے. کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ویو جو ہے ٹیررزم کا وہ شروع ہو گیا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ باقی دنیا جب پوسٹ ماڈرنزم سے پوسٹ ماڈرنزم کی طرف جائے گی تو ہم ایگریکلچرل زمانے کی جو سوچ ابھی رکھتے ہیں اس سے ہم ہنٹر گیدرر زمانے کی سوچ کی طرف چلے جائیں گے. نہیں، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دنیا بھر میں اس طرح ہو رہا ہے. جو رائٹ ونگ ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. انڈیا میں ہم نے دیکھا، امریکہ میں دیکھا، سویڈن میں ابھی رائٹ ونگ گورنمنٹ، اٹلی میں رائٹ ونگ گورنمنٹ، میرے خیال سے آسٹریا میں بھی ایک رائٹ ونگ حکومت آئی تھی. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، پوری دنیا میں یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے بھی مذہب کو نہیں چھوڑا. جب ان کے فائدے میں آتا ہے تو مذہب کو وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. لیکن پاکستانی جو ووٹرز ہیں انہوں نے اسٹرکٹلی جو مذہبی جماعتیں ان کو ریجیکٹ کیا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں کبھی بھی میجورٹی میں ووٹ نہیں لیتی. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایک جمہوری نظام میں جو سوچ ہے پاکستانیوں کی وہ یہی ہے کہ آپ وہ اسلامک ٹچ تھوڑا سا دے دیتے ہیں، لیکن ادروائز جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کبھی بھی ان کی میجورٹی نہیں آتی. تو وہ بھی ہمیں اٹ ٹیلز اس سم تھنگ اباؤٹ کیا سوچ ہے. لیکن ہم نے پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی ٹی ایل پی جو ہے تیسری سب سے بڑی جماعت تھی پنجاب میں پچھلے الیکشنز میں، تو ایک ریڈیکلزم بھی زیادہ ہو رہی ہے. تو کیونکہ انہوں نے ایک ایک کیرزمیٹک اسپیکر لائے، وہ انہوں نے سوشل میڈیا کا بہت استعمال کیا، ریکروٹمنٹ کی. تو اس کا کاؤنٹر پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، کیسی سیاست ہم کر رہے ہیں، کیسی سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ اپنا موقف آگے کر رہی ہیں اور ایک آلٹرنیٹیو دے رہی ہیں. تو جو ینگ لوگ ہیں آج کل ان کے پاس کیا سیاسی چوائسیز ہیں، اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور میری تجویز سیاسی جماعتوں کو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنا نیریٹو ایسا بنائیں کہ آپ ینگ لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اگر آپ وہ نہیں کریں گے، آپ کی آدھے سے زیادہ پاپولیشن ینگ ہے،
جو 13 سال کے تھے پچھلے الیکشن میں وہ اس سال جو ہے ووٹ دے رہے ہوں گے, اور وہ سارے جو ہے یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کو دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں بچے. تو آپ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو سیاسی جماعتوں کی بھی ایک وہ بنتی ہے کہ وہ کوئی اپرچونٹیز یا کوئی نیریٹو اپنا نہیں بنا رہے, اور ان کو خیر اکثر بزی بھی لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اس بارے میں سوچے بھی نہ, وہ اپنی سروائیور کے بارے میں ہی سوچے. لیکن دے ہیو ٹو بی تھنکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. ہیلو سر, میرا نام انمول رہوجو ہے اینڈ آئی ایم ڈوئنگ بیچلرس ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو پہلے میں بات کرنے کے لیے ویسے میرے پاس بہت سارے سوال ہیں, لیکن میں 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. ایک سوال اور ایک میموری ہے. جیسے میم نے بتایا تھا کہ ہاں وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹیمپل میں بھی گئی ہیں, چرچز میں بھی گئی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ میرا جو کنسیپشن تھا یہ تھا, کانسیپٹ جو تھا میرا, کہ ہمیں یہی بتا گیا ہے کہ بھائی کرسچنس جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے پورک بھی حلال ہوتا ہے, الکوہول بھی حلال ہوتا ہے. پر جب ابھی یونیورسٹی میں میری ایک فرینڈ سے مطلب جب میری ان سے فرینڈشپ اسٹارٹ ہوئی تو آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی آسکڈ ہم کہ نا مجھے چرچ جانا ہے, کیونکہ میں ٹیمپلس میں بھی جا چکی ہوں اینڈ آل دیٹ. تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے چرچ جانا ہے. تو اب ان کی لسٹ آف کچھ انسٹرکشنز تھی جو مجھے بتائی گئی تھی کہ آپ نے چرچ جانے سے پہلے دوپٹہ پہننا ہوتا ہے سر پہ, کپڑے آپ کے اس طریقے کے ہونے چاہیے. جب میں چرچ پہ وہاں پہ گئی تو میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ مطلب وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. ان کی پریئر میں نے سنی تو ان میں کافی مسلم لوگ تھے, ان کے جو فادر تھے وہ یہ چیز بتا رہے تھے کہ ہمارے یہ مسلم برادرز اینڈ سسٹرز ہیں جنہوں نے اسپیشلی ہم سے دعا مطلب ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے لیے کلیکٹیولی اس چرچ کے اندر دعا کرو کہ ہمارا یہ پرابلم ہے یہ ریزالو ہو جائے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے دعا کر رہے تھے. اور ان کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی جو کہ عموماً میں نہیں کہوں گی کسی اور کمیونٹی میں نہیں ہے, لیکن وہاں چرچ میں جا کے میں نے وہ چیز بہت مطلب مجھے اچھی لگی کہ وہ کلیکٹیو لے کے چل رہے تھے کہ اگر مسلم ہے تو ان کے لیے بھی اگر انہوں نے دعا کو بولا ہے تو ان کو بھی ہم نے مطلب ان کے بارے میں بھی کرنا ہے, اگر ہندو ہیں تو ان کے بارے میں بھی کرنا ہے. تو وہ چیز مجھے بڑی ایک مطلب میرا انہوں نے مائنڈ چینج کر دیا کافی حد تک. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے بولا کہ ہمیں لائک وائز جو ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے 13 سال کے تھے وہ 18 سال کے ہوں گے اور وہ سوشل میڈیا دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. ہماری جو فیلڈ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم تقریباً ڈیجیٹل کام کرتے ہیں. ابھی میں کسی ایک پروجیکٹ پہ کام کرتی ہوں جو کہ لاء سے ریلیٹڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ہم مطلب جو ہمارا کام تھا اس سے ریلیٹڈ ہمیں کچھ فیسلٹیز گورنمنٹ سے چاہیے تھی جو کہ ہمیں نہیں ملی, اور اگر وہ چیز ہمیں نہیں ملیں گی اوبویسلی ہم لیک کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ ہمیں لاء کا نہیں پتہ. مطلب آئی ایم 21 اینڈ آئی ہیو نیور کاسٹڈ اے ووٹ, کیونکہ مجھے پالیٹکس کا مجھے لاء کا کچھ بھی نہیں پتہ. تو ہمیں یہ تھا کہ ہم اس چیز پہ کام کریں کہ جو بچے ہیں ان کو اگر وہ موبائل زیادہ چلا رہے ہیں تو ان کو ایک ایسی چیز ہم پرووائڈ کریں جو کہ موبائل چلا رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو. اگر وہ ہراسمنٹ کا مطلب اس کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کو نہیں پتہ ہے کہ لاء کون سا لگے گا اس پہ, تو ہی کین جسٹ سرچ اٹ, وہ اس کو پاکستانی پینل کوڈ کے حساب سے بتائے گا. لیکن اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, اور آبویسلی اگر ہم عوام سے جا کے بولیں تو اس میں عوام کو مسالہ چاہیے ہوتا ہے, اور تقریباً ایسی چیزیں ہی پاپولر ہوتی ہیں جو کہ جن میں مسالہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ایک جو ہم چیز بنا رہے ہیں وہ سوشل ورک کے حساب سے ہے, تو اگر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی اور عوام کو بھی ہم اس طریقے سے مائل نہیں کر سکتے تو پھر اس چیز میں ہم کیا کریں کہ ہم, کیونکہ ہمارا کام ہم ایک اچھے کاز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب سپورٹ نہیں ملے گی تو ایونچولی یہی ہوگا کہ جو سارے بچے جب ان کو یہاں پہ اپرچونیٹی نہیں ملے گی تو وہی کام وہ باہر جا کے کریں گے. تو اس چیز کو کیسے ختم کریں؟ دیکھیں میں کافی ایکٹیوسٹ کی ٹریننگ کرتا ہوں, میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ اچھا کام بورنگ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ جو ہے کتاب کی طرح بات آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ یا کیمپین پہ کریں گے لوگ نہیں دیکھیں گے, تو آپ نے مسالہ ڈالنا ہوگا اپنے کام میں, تو مسالہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ کریٹیو لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ آپ کا میسج کس طرح جو ہے لوگوں کو تک پہنچ سکے کہ وہ اٹریکٹ ہوں آپ کے میسج. اگر آپ نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی ویڈیو یوٹیوب پہ لگا لی تو کتنے لوگ وہ دیکھیں, لیکن اس سے آپ نے کوئی ڈرامہ بنا لیا, کوئی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں ڈال دی اور میسج اس میں ڈال دیا تو وہ کتنے لوگ دیکھیں گے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹک ٹاک پہ انفلوئنسرز کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں.
انسٹاگرام پہ انفلوئنسرز کے ساتھ آپ کام کریں کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی, اور ایڈورٹائزرز بھی انہی کے پاس ابھی جا رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو وہ کرنے کے لیے. تو ہمیں جو ہے اپنا کام ہیومن رائٹس ریلیٹڈ بورنگ نہیں رکھنا, ہم نے اسے انٹرسٹنگ بنانا ہے اور ہم نے سوچنا ہے کہ کس طرح سے وہ انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. السلام علیکم, دس از اشپا حیدر سر ہیئر اینڈ آئی ایم فرام لاہور. سر میرا کوشچن میں میم کی بات سے لنک کرنا چاہوں گی کہ سم ٹائمز وی ڈو ان انٹینشنل مسٹیکس, تو یہ مسٹیکس ہم سم ٹائمز سوشل میڈیا پر بھی کر دیتے ہیں جس کے کانسیکوینسز کافی ہارش ہو گئے اور اب مزید ہوتے جا رہے ہیں. ابھی 2 years بیک میرے فیملی فرینڈ نے ایک پوئٹک کیپشن اپلوڈ کی اور FIA نے اس پہ کیس کر دیا کہ یہ توہین صحابہ کا کیس ہے, کیونکہ وہ ایک اہل تشیع فیملی سے بلانگ کرتا تھا, تو یہ تو بہت ایزیلی لیبل کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اہل تشیع صحابہ کی توہین کرتے ہیں. اب FIA نے اس کو اریسٹ کر لیا اور کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس چیز میں ہمارا مسئلہ کیا ہے, مطلب ہمیں کیا پتہ کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس پوری سچویشن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, کیونکہ جس سوسائٹی میں ابھی ہم ہیں وی آل یوز سوشل میڈیا بٹ وی ڈونٹ بادر ٹو ریویو دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, پرائیویسی پالیسیز کی سر بات کر رہے تھے, تو ہم میں سے بہت زیادہ لوگ وہ ریویوز نہیں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہماری اسکولنگ ہونی چاہیے. پلس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں اگر ایسے کوئی کنڈیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے. نہیں, بہت اہم سوال ہے. ہمارے پاس تقریباً روز ہی کیسز آتے ہیں جس میں اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے یا ڈسیبل ہو جاتا ہے, اور وہ عجیب لوگوں نے کام کیے ہوتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان نے کچھ غلط نہیں کیا. تو آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ریز کیا ہے. ویسے ہم ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگز دیتے ہیں. میں نے پچھلے مہینے بھی پاکستان کے تقریباً 13 ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو ٹریننگز دی ہیں ڈیجیٹل سیفٹی اور سیکیورٹی میں. لیکن اوبیسلی ابھی ہم پورے ملک کو تو نہیں دے سکتے. ہم کوشش کرتے ہیں, ہم ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اخباروں میں سب کچھ وہ کرتے ہیں. لیکن یہی بات ہے کہ یہ بھی کریکولم میں آنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ کتابوں میں بھی یہ سب کچھ آئے. لیکن اس پہ جو ہے سوشل میڈیا پلیٹفارمز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ سارا کانٹینٹ, ویڈیو بیس کانٹینٹ بنائیں, آپ فیڈز میں لوگوں کی ڈالیں اور لوکل لینگویجز میں ڈالیں. تو وہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو کمپنیز ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو ہم گلوبلی ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ لوکل کانٹیکسٹ اور لوکل لینگویج, جن لوگوں کو ان بارے میں پتہ ہو ان لوگوں کو کانٹینٹ ماڈریٹرز بنائیں اور امپلائیز بنائیں اپنی کمپنی کو جو اس علاقے سے وہ ریلیٹڈ کام کرتے ہیں. کیونکہ وداؤٹ دیٹ وہ پھر ٹرانسلیشن ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی کیا نوانسز ہیں. تو کیونکہ ابھی پاکستان میں بلاسفمی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن ادھر جو چیز آپ کو لیے ایک ڈیتھ تھریٹ بن سکتی ہے وہ باہر وہ لوگ دیکھیں گے, کہیں گے اس میں کیا ہے رائٹ. لیکن یہاں پہ آپ کی جان چلی جائے گی. ہراسمنٹ بھی آپ اگر دیکھیں تو ایک وہ کیس آیا تھا جس میں کچھ بچیاں تھیں جن کی ویڈیو تھی وہ تالیاں بجا رہی تھیں, اور ان کو قتل کیا گیا تھا اس ویڈیو کی وجہ سے, رائٹ. تو یہ کوہستان کا واقعہ تھا جس میں وہ پھر ان کے بھائی کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا. تو اس کانٹیکسٹ میں جو ہراسمنٹ ہے یا اس طرح کا کانٹینٹ ہے جو لوگوں کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ دیکھیں گے تو لڑکیاں دوپٹہ پہن کے تالیاں بجا رہی ہیں, اس میں کیا ہے, اس بنیاد پہ لوگ انہیں ماریں. تو وہ کانٹیکٹ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی. تو میرے خیال سے اٹ گوز بوتھ ویز, جسٹ دا گورنمنٹ بٹ دین آلسو دا کمپنیز دیٹ آر ورکنگ آن دس. السلام علیکم جی, مائی نیم از عطا اینڈ آئی ایم فرام اسلام آباد. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی کرب دا میننس آف پاپولسٹ لیڈرز ان پاکستان. ابھی آپ دیکھیں جس طرح ایک پوری ایک جو ہے ایئر چل رہی ہے دنیا میں پاپولسٹ لیڈرز کی, جس طرح امریکہ میں ٹرمپ تھا, اس کے بعد پھر برازیل میں ابھی ایک پاپولسٹ لیڈر آؤسٹ ہوا ہے, اس کی جگہ دوسرا آیا ہے, مودی از اے پاپولسٹ. سو مائی کویشچن از کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی دوسری زندگی میں پلے بوائز ہوتے ہیں اور ویسے وہ سامنے تسبیح پکڑ کے آ جاتے ہیں.
تو وہ جو پاپولزم کی ایک ہے اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے؟ اینڈ ڈو یو تھنک ان دا کمنگ 5, 10, 15 ایئرس ہم کسی پاپولسٹ لیڈر کو آؤٹ کر کے کسی ایک لبرل لیڈر کو لا سکیں گے جس طرح ابھی امریکہ میں ہوا یا برازیل میں ہوا؟ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا؟ بائیڈن لبرل بالکل بھی نہیں ہے، لیکن چلیں اس میں یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو کیا ہے. آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن کہ آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹیو لیڈرشپ ہے جو ایک اٹریکٹ کر رہی ہے ووٹرس کو، رائٹ؟ وہ کچھ لوگوں کو نہیں، زیادہ لوگوں کو. یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو میرے خیال سے سلوشن ووٹس میں ہی ہے، سلوشن الیکشن میں ہی ہے، اور سلوشن ڈیموکریسی میں ہی ہے. لیکن اس میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کیا لیڈرشپ ہے، کون آتے ہیں، اور اس میں پھر ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، اس میں ووٹ لینے جو لوگ آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، لیکن سٹیزنس کی طرف سے فیڈ بیک لیڈرشپ کو نہیں جا رہا، اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو جو پولیٹیکل پارٹیز کی بھی جو آرگنائزنگ ہے اس کے اندر بھی ایک یہ رابطہ ہونا چاہیے سٹیزنس کا اور لیڈرشپ کا، سو دیٹ وی کین ٹیل دیم کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ کریں ہمارے لیے، رائٹ؟ سو آئی تھنک کیونکہ جمہوریت کو چانس ہی نہیں ملا اس ملک میں، تو پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیولپمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہو پائی ہے. لیکن کافی پولیٹیکل پارٹیز میں کافی اچھی چیزیں ہیں جو کہ وہ پھر سامنے آتی ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے جس قسم کی بھی ہو. تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہ پارٹی جو ہے اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. ابھی پارٹیز میں انٹرنل ڈیموکریسی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو وہ بھی آنی چاہیے تاکہ جو آپ کا عام پارٹی کا ورکر ہے کیا اس کی آواز سنی جا رہی ہے یا نہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن پھر پارٹی ورکر سے علاوہ سپورٹرز کی بھی. تو پولیٹیکل پارٹیز میں جو کمیونیکیشن کے چینلز ہیں نا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی آپ کی لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی جو سمجھے گی لوگوں کو. ابھی یہ انڈیا میں ایک بہت مزے کا راہل گاندھی نے ایک واک شروع کی ہے، بالکل، تو بھارت جوڑو یاترا. تو وہ بالکل انڈیا کے سادرن ٹپ سے نارتھ تک وہ واک کر کے جا رہا ہے، جس میں وہ لوگوں سے مل رہا ہے اور پوچھ رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل آف کس طرح ایک لیڈر جو ہے از ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا پیپل، ہیئر فرام، کنیکٹ ود دیم، رائٹ؟ یہاں پہ تو 10 بیریئرز ہوں گے کیونکہ پھر لوگ گولیاں بھی مارتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے. لیکن وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کس طرح سے انٹریکشن ہو سکتی ہے جس میں پھر they can the leadership can reflect on what the people want. میرا نام شمس الاسلام ہے اور میرا تعلق روب بلوچستان سے، اور میرے یہاں پہ انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں نمبر اسلام آباد میں. سر تو میرا کوشچن یہ تھا کہ یہاں پر ہم نے بزرگوں سے سنا کہ 60s کا پاکستان جو تھا وہ انلائٹن تھا، وہاں پہ ریلیجیس ہارمونی تھی. 80s میں یہ ہوا کہ ڈکٹیٹر کی پالیسیز کی وجہ سے یہاں پہ ایکسٹریمزم بڑھا، فنڈامنٹلزم بڑھا، یعنی کہ یہاں پہ وہ اپنی انٹرسٹ، اسٹیٹ کے انٹرسٹ اس نے اس طرح بنایا، مطلب وہاں سے ڈالر لینے کے لیے یہاں پہ پوری انٹرپریٹیشن مطلب اسلام کی بہت ریجٹ بنائی. تو اسی وجہ سے وہ پھر چلتا آ رہا ہے ابھی تک، وہی شروع ہے. تو میرا بیسک کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم واپس وہ والا انلائٹمنٹ والا دور جو پہلے تھا، مطلب لٹل بٹ وہ پھر بھی تھی ریلیجیس ہارمونی، تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں وہ واپس یہاں پہ؟ اور اگر ہمارا مطلب انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم وہ والا دور واپس لائیں؟ نہیں، بالکل دیکھ سکتے ہیں. اگر ادھر جو ہے چھوٹا سا ہال فل ہو سکتا ہے لوگوں سے جن میں یہ انرجی ہو، اس طرح کی موومنٹ بلڈنگ ہو، اور یہ لوگ آگے نکلیں، انوالو ہوں پالیسیز میں، گورنمنٹ میں جائیں، پالیٹکس میں جائیں، تو تب ہو سکتا ہے. اور اگر ہم انٹریکٹ کریں سسٹم کے ساتھ، اگر ہم سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہے. تو آپ پارلیمنٹ کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، ایگزیکٹو کے ساتھ جتنا زیادہ بھی اس قسم کا وہ ہوگا. دیکھیں ابھی جماعت اسلامی کی کیا اسٹریٹجی ہے، انہیں پتہ ہے وہ الیکشن نہیں جیتیں گے، لیکن وہ بیوروکریسی میں اپنے لوگ ڈالتے ہیں. تو آپ کی ان کا جو
پورا آپ کی پاکستان کی بیوروکریسی ہے اس میں ان کا اتنا انفلوئنس ہے. اینڈ دیٹس ون اسٹریٹجی آف اے پولیٹیکل پارٹی کہ کس طرح سے آپ وہ کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی کریٹیو اینڈ وی ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا سسٹم ایز مچ ایز وی کین. کیونکہ اکثر ہم جو ہے وی گیو اپ ہوپ, ہم کہتے ہیں اچھا سسٹم تو خراب ہے, پالیٹکس گندا ہے, لوگ نہیں مانتے, یہ کرپشن ہے, تو ہم نہیں انٹریکٹ کرنا چاہیے, بس ہم شور مچائیں گے. لیکن اس سے جو ہے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. آپ نے انسٹیٹیوشنز اپنے بلڈ کرنے ہیں اور جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن جو ہے جاری رکھنا ہے. بٹ اٹس obviously a long term war. میرا نام غسان بلوچ ہے اور میں بٹ کوائن انالسٹ ہوں, جس کی وجہ سے میرا کافی مذاہب کے ساتھ تعلق رہتا ہے. مختلف ایونٹس بھی ہوتے ہیں, جس طرح سے ابھی ریسنٹلی نیو ایئر ہوا, اس میں کیتھولکس کو علیحدہ وش کیا, آرتھوڈاکس کو علیحدہ سے وش کیا. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اتنا زبردست سیشن رکھنے کے لیے. اگر ایک میرا کوئی کویسچن نہیں ہے, 2 کمنٹس ہیں, ایک آپ کے لیے ہے, ایک وہ مدرسے والے بھائی کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کویسچن کیا تھا. تو میرے 2 بھائی ہیں, ایک بھائی کیمیکل انجینئر ہے حافظ قرآن ہونے کے بعد مدرسے سے, اور اس نے بھی لو میرج کی ہے. دوسرا ٹیکسٹائل انجینئر ہے. تو یہ میرے خیال سے گھر کا ماحول ہوتا ہے جو ہمیں اور بچوں کو اس طرف لے کے جاتا ہے جس طرح مدرسے والے لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا نہیں لے کے جانا چاہ رہے. ہمارا فیملی سسٹم ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ تعلیم کی کمی, خاص کر ہماری گھریلو خواتین میں, کیونکہ ہم بلوچ فیملی سے ہیں, اس کو تو نہیں پڑھنے دیتے لیڈیز کو, اور لڑکے پڑھ جاتے ہیں, لڑکے نہیں پڑھ جاتے. حقیقت ہے, ماننی چاہیے, ایک چیز غلط ہے اس کو ماننا لیکن چاہیے, بدلنا بھی چاہیے. بدلنا بھی چاہیے. اب اس کے اندر سب سے پہلے جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ ہمارے گھر میں ہماری عورت سے پیدا ہوتی ہے کہ بچے سے کہیں کہ آپ دعا کریں کہ ان کا والد نماز پڑھے. لیکن اگر عورت گھر سے نہیں نکل رہی تو وہ کہاں سے سیکھتی ہے؟ دیکھیں ہم تو اس جگہ پہ آئے, ہمارے فیملی والوں نے ہمیں ناستک ڈکلیئر کر دینا ہے جب انہیں پتہ چلے گا. ہم یہ ایک سچائی ہے, ایک حقیقت ہے. ہم اپنے خاندان کے پہلے باغی ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس طرح کا ماحول نہیں چاہیے, اور ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے, اٹھاتے رہ رہے ہیں, اور اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمیں ہماری پچھلی جنریشنز ہمیں بتا رہی ہیں. یہ زبردستی اور انتہا پسندی مجھے کس طرح سے پتہ چلا, جب میں باہر گیا, دوسرے لوگوں سے ملا, جب میرا انٹریکشن ہوا دوسرے مذاہب کے ساتھ, مجھے پتہ چلا کہ یہ گیم کیا ہے. میں اس کو گیم کہہ رہا ہوں. تو ایک تو آپ کو مبارکباد دینی ہے اتنے زبردست سیشن کے لیے. بلیک ہول کو بہت شکریہ ادا کرنا ہے, اور اس طرح کے سیشن مزید ہوتے رہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتا ہوں جو پاکستان میں پیس اور انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے. جی میرا نام دلیپ پرمار ہے اور میں تحصیل نگر پارکر ضلع تھر پارکر سے تعلق رکھتا ہوں. اور ہمارے تھر پارکر میں جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے کسی نے بہت اچھا لکھا بھی ہے, اور میں یہاں پہ پہلے بات کی رائل مویہ صاحب نے, انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ہم جو ہے نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں اور نیگیٹو چیزیں زیادہ ڈھونڈتے ہیں, تو ہمیں نیگیٹو چیزیں بہت ساری مل جاتی ہیں لیکن ہم پازیٹیو چیزیں نہیں دکھاتے. ایسے ہی ہمارے تھر پارکر میں جو ہے پازیٹیو چیزیں دیکھ لیں آپ, ایسے کہ جو ہے شیعہ برادران جو ہیں وہ جب ربیع الاول کے دوران جب سنی بھائی جو جلوس نکالتے ہیں ان کے لیے وہ سبیل لگاتے ہیں, یا وہاں پہ جو ہندوز ہیں وہ جو ہے شیعوں کے ساتھ وہ ماتم بھی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پاکستانی نے بارڈر پہ ایک مندر بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک پجاری بیٹھ کے جو ہے وہ وطن کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا ہے. تو اس طرح کی جو مذہبی جو ہے ہم آہنگی وہ آپ کو تھر پارکر میں دیکھنے کو ملے گی. لیکن اب جو ہے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے جو ہے خطرے کی گھنٹی ہمیں بجتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ ایسے ہی جیسے کہ جو ہے 2 ہفتے پہلے ایک نابالغ بچہ تھا جس نے جو کچھ سوشل میڈیا پہ, اصل میں اس کے یہاں کسی جو ہے نوجوان رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اس نے جذبات میں آ کے اپنے خدا سے جو ہے ہم کلام ہو کے اس نے کچھ ایسا لکھا کہ اے خدا تو پیدا بھی کرتا ہے تو واپس کیوں بلا لیتا ہے. یا جس کی ڈیتھ ہوگی اس کے جو ہے وہ ایسے کہتا ہے کہ اس کی والدہ سے تو نے اس کا سہارا چھین لیا, یا اس کے جو بچے ہیں تو اس کے بچے جو ہیں اس کو ابھی اس کے گود میں کھیلنا تھا.
تو اس طرح کی کچھ وہ بتاتا ہے اور خدا کو لاسٹ میں یہ کہتا ہے کہ اے خدا تم بڑے ظالم ہو. تو اس طرح کی اس نے کچھ پوسٹ لکھی اور اس کے بعد ریئیکشن یہ آیا کہ وہ گرفتار ہو گیا اور ابھی بھی جیل میں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمر ہے اس کی؟ وہ بھی ابھی نابالغ، میرے خیال سے کوئی 16 یا 15 تک ہوگی. تو آپ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے خلاف توہین خدا ہو سکتا ہے، یا میں نے توہین رسالت تو سنا ہے، تو اس کا آپ مجھے جواب دیں کہ توہین خدا جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا یہ اگر نہیں. دیکھیں ابھی آپ نے اس کی نیت دیکھنی ہے نا، اور قانون بھی نیت دیکھتا ہے انسان کی. تو ان کی نیت انٹینشن یہی تھی کہ وہ ایک کس فوتگی ہوئی ہے خاندان میں، وہ اس کا ایکسپریشن وہ کر رہا ہے اس طرح. تو میرے خیال سے تو آبویسلی وہ ہر کسی کو سمجھ آ جاتی کہ اس حالت میں لوگ جذباتی ہو کے اسی طرح سوچتے ہیں. تو یہ ان کے لائر کو یہی آرگیو کرنا چاہیے. آئی ہوپ ان کے پاس کوئی وکیل موجود ہوگا. اگر نہیں ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں، ہم ارینج کر سکتے ہیں وہاں پہ. مائی سیلف محمد حنیف, آئی ایم فرام پنجاب یونیورسٹی لا کالج اینڈ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ آئی بلانگ فرام خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ بنیر. سر میرا آپ سے کویشچن ہے, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پارلیمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے اور جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ہے, جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے, سول سوسائٹی ہے, ان کو انگیج کرنا چاہیے اسٹیٹ کے ساتھ. تو اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنس ہے, مطلب جوڈیشری ہے یا پارلیمنٹ ہے, ان کے اپنے جو خود پارلیمنٹیرین ہے یا جوڈیشری کے جو ارکان ہے وہ خود محفوظ نہیں ہے اس ملک میں. تو کس طرح جو ہے نا وہ آگے جا کے اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک کولیبریشن کر سکتے ہیں اور چینج لا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں اگر ہم جا کے کریں گے اور جو مین اسٹریم جو ہے نا جو جینون ایشوز لے کے آتے ہیں جو پارلیمنٹیرین یا جوڈیشری کے لوگ, تو ان کو بھی جو ہے نا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو کس طرح جو ہے نا اس طرح کے ماحول میں ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے آگے جا کے. دیکھیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا سپورٹ ہے, رائٹ. تو جب وہ آپ سے سنیں گے اور آپ ان کو سپورٹ بھی دیں گے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کریں, رائٹ, تو اس کا وہ ڈبل ایفیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ ایک تو اگر ان کو نہیں لگے گا کہ پبلک میں سپورٹ ہے تو وہ کچھ نہیں بولیں گے. اگر انہیں لگے گا کہ پبلک میں سپورٹ ہے تو تبھی ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھی آگے دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ صرف میرا موقف نہیں ہے, یہ میرے پیچھے جو ووٹر ہیں یا جو میری کنسٹیٹوئنسی ہے یہ ان کا موقف ہے, رائٹ. تو وہ سپورٹ گوز بوتھ ویز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے سویلین پولیٹیشنس کو سپورٹ کریں, رائٹ. کرٹیسائز بھی کریں بہت زیادہ, لیکن ہم سمجھیں کہ ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم ان کو سپورٹ بھی کر سکیں. کیونکہ اگر ہم بھی ان کو اس طرح کرٹیسائز کریں گے کہ وہ نہ رہ سکیں تو پھر جو اور قوتیں ہیں فوج اور وہ اور اسٹرانگ ہوتی ہیں, رائٹ, پولیٹیکلی. تو پولیٹیکل آپ نے سپورٹ دینی ہے سویلینس کو, لیکن پھر ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہیں, آپ بھی بادشاہ نہ بن جائیں, رائٹ. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ دا سیم گوز ود جوڈیشری, رائٹ. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اتنی سپورٹ نہ ملتی پبلکلی تو شاید اتنے وہ نہیں رہ پاتے, لیکن میڈیا میں, سول سوسائٹی میں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے لیے آواز اٹھائی. تو جو پبلک سپورٹ ہے اٹ آلویز کاؤنٹس اور ہر کوئی اس کو جو ہے سیریسلی لیتا ہے. سر لیکن جو لوگ جینون ایشوز کو لے کے جاتے ہیں, سویلین جو ہے نا جو پارلیمنٹیرین ہے, تو ان پہ جو ہے نا مقدمات بنتے ہیں. جو ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ ہے وہ ان کو بیل آؤٹ کرتی ہے, پھر بھی جو ہے نا ان کی آواز جو ہے نا آگے نہیں جاتی. تو اس کا کیا حل ہے مطلب؟ بالکل, اور علی وزیر کی سب سے بڑی مثال ہے, رائٹ, کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے. ایک اسپیچ کی وجہ سے 2 سال سے وہ جیل میں ہے, کیونکہ وہ ٹیررزم اور اسٹیٹ پالیسی آف سپورٹنگ ٹیررزم کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ اگین ایک ڈیموکریسی اور سول ملٹری جو امبیلنس ہے اس کا ایک ایشو یہ بنتا ہے. اور جب تک وہ نہیں ایڈریس ہوگا یہ سارے ایشوز اسی طرح رہیں گے. تو اسی وجہ سے ہمیں جو ہے جتنا بھی جمہوری نظام کو ہم سپورٹ دے سکیں اور اس کو مضبوط بنانے کی
इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने की हम कोशिश करेंगे, तभी जो है सब कुछ सॉल्व हो। सर मैं आखिर में यही चाहूँगी कि आप ये ज़रूर बताएं कि इस सारे सुबह से लेके अब तक जो हमने इंटरफेथ पे जितना भी सुना, बच्चों से इधर भी जितनी भी बातें हुई, उसमें क्या हम जैसे आपने कहा कि टिकटॉक यूज़ करें, तो क्या हम लैंग्वेज को इस तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अभी सिख कम्युनिटी जो है तो पाकिस्तान में उनके ज़्यादा हैं इबादत का हैं गुरुद्वारे, तो मैं सबसे ज़्यादा उनके साथ काम कर रही हूँ। वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमें अपनी जो बानियाँ हैं, जो गुरु बानियाँ हैं, या जो एक शहर में एक गुरुद्वारा है तो उसके बारे में, उस शहर के बारे में वो एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो पंजाबी हो, प्योर हो, और वो उनके सिख कम्युनिटी में समझ आए। अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि जैसे हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी बात समझ जाते हैं और दूसरी मतलब किसी भी समझ जाते हैं कि उनकी इबादत में क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे हम उनके क्रिसमस पे नगमे गीत भी कर लेते हैं, तो हमें हिंदू कम्युनिटी के जो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, जो ऐसे गीत हैं, वो हमें नहीं पता। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि कुछ पता भी ना चले और हम लोग लैंग्वेज के ज़रिए कुछ ऐसा सीखें और कुछ कर सकें? जैसे आपने टिकटॉक पे कहा, मुझे कुछ थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं आप? आप कह रही हैं कि उनके त्यौहार और उनके ट्रेडिशंस के बारे में हम लोगों को आगाही जी सोशल मीडिया जैसे के ज़रिए। मैंने स्टोरी अपनी शेयर की कि पैगंबर की वजह से, एक लफ्ज़ की वजह से मेरी पूरी बैग पे जितनी मैंने मेहनत की, काम किया, उस पे सारा वो हो गया। तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे लफ्ज़ों को हम किस तरह टिकटॉक पे या किसी भी ऐसे सोशल सर्कल में जाके, मीडिया पे जाके कैसे उसको डिबेट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आप एक एडिटोरियल प्रोसेस रखें जिसमें आप एक कंटेंट बंदा बनाए, फिर कोई और जो है उसको देखे और एनालाइज करे कि आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके जो है क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वही है, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ट्विटर पे बहुत ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है हर तरफ से। तो हमने क्या डिसाइड किया, मैं उन्हें कहता हूँ तुम अपने ट्वीट्स आप लोग मुझे भेजें, तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये इसको ऐसे तुम बोल लो ताकि इसको लोग मिस इंटरप्रेट ना कर सकें। तो इस किस्म का एक आप प्रोसेस रख लें जिसमें एक सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन हो कंटेंट पे, और आप थोड़ी इस पे डिबेट करें कि अच्छा और इस किस तरह इसको जो है मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, और फिर उसको आप आगे डालें। तो मेरे ख्याल से उससे आपकी सेफ्टी। जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक क्लोजिंग रिमार्क्स हर किसी ने दे दिए। बहुत अच्छा लगा पूरा। मेरे ख्याल से पिप्स और ब्लैक होल, द ब्लैक होल, जी नहीं आपसे मैंने ज़्यादा सीखा आज, इतने ज़्यादा डाइवर्स वो, उससे मेरे ख्याल से इनको भी क्रेडिट जाता है कि आप सब ने इनको इकट्ठा किया, इतने ज़्यादा लोगों को मुझे बुलाया और लोगों को बुलाया, तो ये बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से इस तरह की डिस्कशंस और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं, इसी से हमारी जो है उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसी से आगे जो है इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। तो थैंक यू, आपने ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू सो मच।